السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے رت کیا بدلی۔ ناول کی رائٹر ہیں رانا صاحب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، اس نے بھی دانت پیسے، تو تم سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مار مار کے گنجا نہ کر دیا تو میرا نام صفی نہیں۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا کیا واقعی؟ وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ ویسے میں تو پہلے ہی اس کے حق میں نہیں تھی۔ کس کے حق میں؟ یہی اتنا اچھا نام اتنے فضول سے شخص کا رکھنے کے حق میں۔ وہ بولی۔ تمہیں میرے نام پر اظہار خیال کرنے کا کوئی حق نہیں، سمجھی؟ وہ غصے سے بل کھا کر بولا۔ اچھا تو پھر کیا نام رکھ رہے ہو بدل کر؟ میرے خیال میں اسٹوپڈ ٹھیک رہے گا، یا پھر ایڈیٹ۔ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم یوں باز نہیں آؤ گی۔ صفی مارنے کو بڑھا اور وہ بھڑک کر بھاگی۔ مخالف سمت سے آتی عائشہ نے بڑی مشکل سے خود کو اس کی لپیٹ میں آنے سے بچایا، مگر پھر صفی سے ٹکرا گئی۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اسے روک کر پوچھنے لگی۔ سنبھالو اپنی چہیتی کو، ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی کسی دن۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ اس کا مطلب ہے آپ دونوں پھر لڑے تھے؟ عائشہ نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں لڑے تھے، اور اس کی ابتدا بھی اسی جنگلی بلی کی جانب سے ہوئی تھی۔ بات کیا ہوئی آخر؟ بات تو میں تمہیں آ کے بتاؤں گا، ذرا اس سے نمٹ لوں۔ وہ دوبارہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر آگے بڑھا۔ بھائی بات تو سنو، اب جانے بھی دینا، ایک تو میں ان دونوں کی لڑائی سے تنگ ہوں۔ عائشہ بے بسی کے عالم میں کہہ کر رہ گئی۔ نہ تو امیلیہ ہی بھائی کا خیال کرتی ہے اور نہ ہی بھائی اسے بخشنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب امیلیہ ان کے ہاتھ تھوڑا ہی آنے والی ہے، وہ تو دادی جان کے پیچھے جا چھپی ہوگی۔ اب وہ بڑبڑا رہی تھی اور دل ہی دل میں کڑتی بھی جا رہی تھی، اور کیوں نہ کڑتی، بات ہی ایسی تھی۔ امیلیہ جو اس کی چچا زاد تھی اور ہم عمر بھی، ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے پر صفی سے الجھتی رہتی، اور وہ بھی کیا کچھ کم تھا۔ یوں تو وہ گھر سے باہر کے حلقوں میں کافی بردبار اور سنجیدہ مشہور تھا، مگر نہ جانے کیوں امیلیہ کے ساتھ خاصا غیر سنجیدہ ثابت ہوتا، اور امیلیہ کی باتیں بھی صفی کے غصے کو تیل دکھانے کے مترادف ہوا کرتیں۔ امیلیہ کے والد جمیل سلطان شادی سے پہلے ہی سے دبئی میں ایک ہسپتال میں ملازم تھے، پھر شادی کے بعد اپنی دلہن شائستہ کو بھی دبئی لے گئے تھے۔ وہیں امیلیہ پیدا ہوئی تھی، اور اس سے چھوٹا طاہر بھی، مگر پھر ہوا یوں کہ دو حادثات ایک ساتھ ہوئے۔ طاہر جو امیلیہ سے 4 سال چھوٹا تھا، اپنی چھوٹی سی پیکو سائیکل چلاتے ہوئے ایک دن حادثے کا شکار ہو گیا، اور جمیل جو ابھی اس جان لیوا حادثے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے، نوکری سے برخاست کر دیے گئے۔ بیٹے کی جدائی سے وہ ان دنوں کچھ اسی طرح اپسیٹ تھے کہ اپنی ذمہ داریوں سے درست طور پر عہدہ برا نہیں ہو پا رہے تھے، اور اسی دوران ان سے ایک سیریس کیس خراب ہو گیا اور مریض موت کے منہ میں چلا گیا۔ مرحوم کے لواحقین جو کافی اثر و رسوخ والے تھے، انہوں نے ڈاکٹر کی لاپرواہی کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے مقدمہ دائر کر دیا، جس کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو نوکری سے جواب دے دیا گیا۔ ایسی صورت میں ان کا وہاں رہنا ممکن ہی نہیں رہا تھا، اور وہ پاکستان لوٹ آئے۔ اب ان کی ساری توجہ اپنی بیٹی امیلیہ پر مرکوز ہو چکی تھی، جو ان کا کل اثاثہ تھی۔ صفی کے والد عقیل سلطان ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کے گھرانے کا شمار بھی سفید پوش گھرانوں میں ہوتا تھا۔ صفی امیلیہ سے صرف 1.5 سال بڑا تھا۔ عائشہ اس کی ہم عمر، اور غزالی، حمیرہ اور عزیز سے چھوٹے تھے، جو بالترتیب فرسٹ ایئر، میٹرک اور 8ویں کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان بچوں کی والدہ آسیہ ایک گھریلو خاتون تھی، اور اس گھرانے کی کل جائیداد ایک 150 گز پر محیط 2 منزلہ مکان تھا۔ جس وقت جمیل پاکستان لوٹے تھے، امیلیہ 8 سال کی تھی، اور یہی وہ دور تھا جب صفی اور امیلیہ کے جھگڑوں کا آغاز ہوا۔ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے پیارے بھائی کی موت سے بہت اپسیٹ رہا کرتی تھی، اور اس کی اس حالت کے پیش نظر سب ہی اس کی دلجوئی کی کوشش میں لگے رہتے، خاص طور پر دادی جان۔ وہ تو اسے کلیجے سے لگا کر رکھتیں۔ صفی جو اس سے پہلے خاندان کی سب سے اہم شخصیت ہوا کرتا تھا، جب اس نے اپنی اہمیت امیلیہ کے مقابلے میں گھٹتے دیکھی تو بری طرح بھنا اٹھا، اور بات بے بات اس سے جھگڑنے لگا۔ اکثر تو اس کو بری طرح مار دیا کرتا۔ جواباً امیلیہ بنا خاموش رہتی، فوراً دادی جان سے شکایت لگا کر اس کو سزا دلوا دیا کرتی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اس سے چڑنے لگا۔ یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا تھا، اور آج جب کہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ان لڑائیوں کی نوعیت وہی تھی۔ اگرچہ تمام بڑے اپنی سی پوری کوشش کر چکے تھے ان کے اختلافات ختم کرانے کی، مگر جھگڑنا تو شاید ان کی فطرت میں داخل ہو چکا تھا۔ بچوں میں سوائے عائشہ کے، جو اس کی کلاس فیلو بھی تھی، سبھی ان کے تنازعات سے لطف لیا کرتے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں بچوں کے ساتھ شرارتوں میں گزارا کرتی، جبکہ عائشہ اپنی تمام تر سنجیدگی کے باوجود اس کی رازداں تھی۔ تائی امی، تائی امی! یونیورسٹی سے واپسی پر وہ تقریباً چیختی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کٹنگ کرتی ہوئی تائی امی نے سر اٹھا کر پوچھا۔ تائی امی، پتہ ہے
عمر بیٹا، دادی جان نے اسے تنبیہ انداز میں پکارا تو اسے بریک لگ گیا۔ جی دادی جان۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ او سوری دادی جی، سلام کرنا تو میں بھول ہی گئی۔ السلام علیکم دادی جان اور تائی امی۔ اس نے جھک کر سلام کیا تو دونوں نے جواب دیا اور پھر وہ جلدی سے تائی امی کے برابر والی کرسی پر ٹک گئی اور وہیں سے اسٹارٹ لیا۔ پتہ ہے تائی امی، آج نہ صفی اس گلی والے لفنگے عزمی کی کہی پر بیٹھا ہوا تھا اور سب سے بڑی بات وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے پیچھے 2 لڑکے عزمی سمیت سوار تھے۔ کیا صفی نے کہی چلائی تھی؟ اور اس کی اپنی موٹر سائیکل کہاں تھی؟ تائی امی حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی اپنی موٹر سائیکل کہاں تھی، مگر میں نے ان کو لائبریری کے سامنے والی روڈ پر تیز رفتاری سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان 2 گناہگار آنکھوں سے مختصر بات نہ کرنا تو اس کی گھوٹی میں پڑا تھا۔ سن رہی ہیں اماں آپ؟ صفی اب کیسے لڑکوں کی صحبت میں رہنے لگا ہے؟ تائی امی فکرمند ہو گئی۔ دادی جان نے پان چباتے ہوئے سر ہلایا۔ آنے دو، اس کو خبر لیتی ہوں۔ آخر تمہیں یہ سب بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آشی نے اس کو لتاڑا، مگر اسے تو صفی کی چغلیاں کھانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کوئی دھیان ہی نہیں دیا اس کی بات پر۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، اور تو نے اسے کیا سے کیا بنا دیا، چوکل خور کہیں کی۔ بیچارے عزمی کو بھی لفنگا بنا دیا۔ اچھا خاصا شریف لڑکا ہے وہ۔ اس کی تقریر جاری تھی۔ خبردار، امریلیہ چیخی۔ وہ لوگ اس وقت اپنے کمرے میں تھیں جو عزمی کو شرافت کا سرٹیفکیٹ دیا تو یاد نہیں اس دن اس نے اپنی پٹیچر سی اسکوٹر میرے برابر میں سے اتنی تیز رفتاری سے گزاری تھی کہ میرے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بس اتنی سی بات پر تم نے اسے لفنگا کا خطاب دے دیا۔ آشی نے غصے سے کہا، مگر ایک بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بھائی کبھی بھی خراب لڑکوں کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں اچھا بابا اچھا، مان لی میں نے تمہاری بات، اب جا کر کپڑے بدلو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، امریلیہ نے تنگ آ کر کہا۔ صفی کھانے سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ تائی امی نے روک لیا۔ صفی آج ہم نے تمہارے بارے میں کچھ سنا ہے۔ بہت سی ماؤں کی طرح انہیں بھی موٹر سائیکل سے بہت ڈر لگتا تھا جب اسے نوجوان چلا رہے ہوں، اور اگر وہ عام موٹر سائیکل نہ ہو بلکہ ٹریل ہو تو وہ بھی خطرناک ہوتی تھی۔ امی مجھے یقین ہے آپ نے جو کچھ بھی سنا ہوگا اس میں ایک ذرا بھی صداقت نہ ہوگی، کیونکہ یہ سب آپ تک پہنچانے والی ایک بین الاقوامی جھوٹی ہے۔ صفی بیٹا، دادی جان اپنی مخصوص تنبیہ انداز میں گویا ہوئی۔ بات سننے سے پہلے تم اسے غلط کیسے کہہ رہے ہو؟ اچھا کیا بات سنی ہے آپ نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ بیچارگی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ تم آج سارا دن کس لڑکے کی ہی چلاتے رہے ہو؟ اب تائی امی بولیں۔ سارا دن؟ صفی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، وہ بولا۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ عمر سے بڑا افواہ ساز اس وقت دنیا بھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں فوراً سے بیشتر اس کا نام گینگز بک میں لکھوا دینا چاہیے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ صفی تم مسلسل اصل بات بتانے سے گریز کر رہے ہو۔ اب تائی امی کو غصہ آنے لگا تھا۔ امی یقین کریں، میں لائبریری سے اپنے ڈپارٹمنٹ تک عزمی کی کہی پر آیا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ میری موٹر سائیکل میرا ایک دوست لے گیا تھا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ عزمی کچھ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ اوف خدا، تو اس عمر کی بچی نے عزمی کا امیج بھی بگاڑ کر بتایا ہے آپ کو؟ وہ تعصب کے عالم میں بولا۔ بائی گاڈ، وہ کوئی برا لڑکا نہیں ہے، صرف کئی تیز رفتاری سے چلانے کا شوق ہے اسے، ورنہ وہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے ذہین طالب علم ہے، اور بھی فارم فرسٹ اور سیکنڈ میں اسی نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ مگر میں نے آج تک کسی شریف لڑکے کو ٹریل چلاتے نہیں دیکھا۔ اس سلسلے میں ان کی ایک الگ ہی منطق تھی۔ بالکل ٹھیک تائی امی۔ امریلیہ بھی ادھر آ نکلی، اور مجھے تو لگتا ہے اس نے پہلی پوزیشن نقل کر کے لی ہوگی۔ یہ لڑکے تو ماہر ہوتے ہی ہیں نقل کے۔ میں کہتا ہوں آخر تمہیں دوسروں کی جاسوسی کرنے کی ایسی کیا ضرورت ہے؟ وہ تنتناتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، مگر وہ بھی ایک ہی ڈیٹ تھی۔ دادی جان کے برابر میں بیٹھ کر مصنوعی خفگی سے بولی، دیکھیں دادی جان، مجھے دوسری کہہ رہا ہے کہ کیا میں اس کی بہن نہیں ہوں؟ بہنیں ایسی نہیں ہوتی چغل خور چڑیل جیسی۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بولا۔ دیکھیں دادی جان، اب مجھے چڑیل کہہ رہا ہے۔ صفی بری بات، دادی جان پان چباتے ہوئے بولی۔ دادی جان ایک بات بتاؤں آپ کو، اس عمر کی بچی کے مائکرو بائیولوجی ڈپارٹمنٹ سے میرے اپلائیڈ کیمسٹری کے درمیان تقریباً 1 کلومیٹر فاصلہ ہے، اور یہ اتنا لمبا فاصلہ دھوپ اور گرمی میں پیدل چل کر صرف میری جاسوسی کرنے کی خاطر طے کرتی ہے۔ صفی نے جواباً نمک اور مرچ لگا کر الزام دھرا۔ ہائے ہائے، اری بیٹا، دھوپ میں زیادہ چلنے سے منع کیا تھا نا میں نے۔ اگر کسی روز بیمار پڑ گئی تو؟ انہوں نے چشمے کے پیچھے سے آنکھیں دکھائیں۔ قسم لے لیں دادی جان، جو میں خواہ مخواہ پھرتی ہوں تو اس جھوٹے بلے کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے، فزیو ڈپارٹمنٹ میں ہم کلاس لینے جاتے ہیں، اور پوائنٹ ٹرمینل بھی تو وہی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں تو خود بخود ہی اس کی حرکتوں پر نظر پڑ جاتی ہے۔ اس نے جلدی کہا۔ آشی کی بچی بتاتی کیوں نہیں دادی جان کو؟ پھر وہ آشی پر الٹ پڑی۔ جی دادی جان، عمر صحیح کہہ رہی ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ وہ تو ہم ہاں مجھے سب پتا ہے۔ وہ بات کاٹ کر بولا، تم کیا کرتی پھرتی ہو یونیورسٹی میں؟ کیا پتا ہے بتاؤ نا، کیا پتا ہے تمہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔
ابھی بتا دوں گا نا تو طوطے اڑ جائیں گے ہاتھوں کے۔ اس نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا، اگر ایسی ہی کوئی بات ہے تو تم بتاتے کیوں نہیں؟ مجھے پتا ہے ڈرتے ہو، میں اور تم سے ڈروں گا؟ ابھی ایک ہاتھ رسید کر دوں گا نا صفی۔ تائی امی کے غصے میں بھری آواز گونجی، بہنوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تمہیں؟ مگر وہ ان کی بات پوری سنے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ یار آشی چل آج کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے کینٹین سے چائے پیتے ہیں، سنا ہے بڑی زبردست ہوتی ہے وہاں کی چائے۔ وہ آشی کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی، ارے اتنی گرمی میں چائے پی کر معدے میں آگ لگانا ہے کیا؟ آشی حیران ہوئی، کوئی نہیں لگتی آگ واگ معدے میں۔ سچ مائکرو کی 2 گھنٹے کی کلاس نے تو میرا تھکن سے برا حال کر دیا ہے، اور تجھے تو پتہ ہی ہے یہ تھکن چائے پی کر ہی اترے گی۔ اچھا بابا، آشی اٹھتے ہوئے بولی، چلو کہاں چلنا ہے؟ وہ لوگ صبح زولوجی کی راہداری سے نکلی ہی تھی کہ ایک دم آشی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ارے رک کیوں گئی؟ کیا پیٹرول ختم ہو گیا؟ اس نے آشی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہائے اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی؟ بھوت نظر آ گیا کیا؟ بھوت نہیں، وہ سامنے دیکھ۔ سامنے کدھر؟ اس نے آنکھوں کے آگے چھجا بنا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ او ہو، ادھر نہیں ادھر، کینٹین کی دائیں جانب دیکھ۔ آشی نے اس کا سر پکڑ کر گھمایا۔ وہاں کیا ہے؟ امر نے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ نظر نہیں آ رہا تجھے؟ کیمسٹری کا لفنگا جو ہمارے ساتھ فزیالوجی کی کلاس میں ہوتا ہے اور تجھے یوں گور گور کر دیکھتا ہے جیسے گدھا ہری گھاس کو دیکھتا ہے۔ ارے واہ، تجھے تو نگاہوں کے زاویوں کا بھی علم ہے۔ مذاق نہیں، مجھے اس کے انداز بہت خطرناک محسوس ہوتے ہیں۔ دیکھتا تو وہ تجھے ہے اور ڈر کے مارے جان میری نکل جاتی ہے۔ اوہو، یہ تو واقعی بہت تشویشناک بات ہے۔ میرا خیال ہے میں آج اس سلسلے میں اپنی اسمبلی کا اجلاس بلواؤں، اس نے سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔ مگر فی الحال تو ہمیں کینٹین کا رخ کرنا چاہیے۔ کیا تم اس وقت چائے پینے کا ارادہ ملتوی نہیں کر سکتی؟ آشی نے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، اتنی فضول سی بات کے لیے میں اپنی طلب کو نہیں مار سکتی، وہ قطعیت سے بولی۔ ویسے بھی اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم نظر انداز کر دیا کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب ہم اس بات کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیں گے تو ہماری طرف دیکھنے والا یہ بات محسوس کر کے کہ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی، خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا۔ امر نے شاید پہلی مرتبہ کوئی عقل مندی کی بات کی تھی، تبھی آشی نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ بات تو واقعی تمہاری ٹھیک ہے، وہ بولی۔ اب میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ یہ ہوئی نا بات؟ اچھا اب چلو۔ وہ دونوں جب ان کے قریب سے گزر کر کینٹین کے سامنے کی طرف آئیں تو انہوں نے صاف محسوس کیا کہ وہ اور اس کے ساتھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ آشی کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی، آخر یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہی کیوں ہیں؟ آشی بولی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کپ لے کر درختوں کے نیچے رکھی اینٹوں پر آ بیٹھی تھیں۔ دیکھو، یونیورسٹی ایک درسگاہ ہے اور یہاں جو لوگ واقعی حصول علم کے لیے آتے ہیں وہ اپنی توجہ صرف حصول علم کی طرف مرکوز رکھتے ہیں، اگرچہ دوسری صحت مندانہ سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں مگر حد سے نہیں بڑھتے۔ مگر جو لوگ آتے ہی تفریح کرتے ہیں اور یہی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ آج آشی کو وہ پوری دانشور لگ رہی تھی۔ ویسے تمہیں اتنی عقل مندانہ باتیں کس نے بتائیں؟ آشی نے چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے کہا تو امریلیا نے ایک گورتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں؟ ابھی اس کی بات درمیان میں تھی کہ انہیں اپنے بہت قریب کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی ان کے سر پر کھڑا تھا۔ آشی کی آنکھیں تو خوف اور حیرانی سے پھیل گئیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے قریب رکھی ایک اینٹ کی جانب اشارہ کیا۔ جی شوق سے۔ امر نے چائے کا خالی کپ زمین پر رکھ کر ٹشو سے ہاتھ پونچھے۔ اور برائے مہربانی یہ کپ ذرا کینٹین تک پہنچا دیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ ہی آشی نے بھی تیزی دکھائی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے نظر انداز کر کے یہ جا وہ جا، وہ ہکا بکا انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اگلی بار وہ ان لوگوں کو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں نظر آیا۔ ابھی وہ لوگ لائبریری سے آگے آ کر درخت کے نیچے رکھی بینچ پر بیٹھی ہی تھی کہ وہ آن موجود ہوا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں مس امریلیا، وہ بلا تمہید بولا تھا، اور یہ سن کر آشی اور امر نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر امر نے کہا، جی فرمائیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ یوں کھڑے کھڑے فرما دوں؟ میرا خیال ہے کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ قریب موجود آشی کے وجود کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اگر آپ یوں نہیں فرما سکتے تو آئی ایم سوری۔ وہ لوگ جانے کے لیے اٹھی تو وہ بول اٹھا، ارے ارے رکیے تو، میں تو بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آرام سے کہہ دیا اور مسکرایا بھی۔ اچھا بس اتنی سی بات تھی؟ وہ حیران ہوئی۔ جی بس اتنی سی ہی بات تھی، وہ بدستور فرما رہا تھا۔ تو پھر آج سے آپ ہم مگر امریلیا نے بات کاٹ دی۔ دیکھیے بھائی جان، مؤدبانہ گزارش عرض یہ ہے کہ میں صرف لڑکیوں کو دوست بنانا پسند کرتی ہوں، اس لیے اس سلسلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر وہ دونوں کامن روم کی طرف چلی گئیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ میرا خیال ہے یہ لڑکی نہیں پتھر ہے جس سے سر پھوڑنا بیکار ہے۔ اس کے دوست نے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ چونک اٹھا۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، وہ بولا۔ ہر لڑکی ابتدا میں ایسی ہی بے رخی اور لا تعلقی دکھاتی ہے، مگر پھر وہ طنزیہ انداز میں ہنسا، مگر پھر اس کی بے رخی التفات میں بدل جاتی ہے۔ مگر یار یہ ایسی نہیں لگتی۔ کالج میں بھی ایسی ہی 3 لڑکیوں کو اپنا زیر دام کر چکا ہوں اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو، پھر بھی یہ کہہ رہے ہو۔ اول تو یہ ایسی نظر نہیں آتی اور دوسرے یہ کہ آخر تم کیوں ایک شریف لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو جبکہ دیکھتے ہو کہ وہ اپنے
کسی کلاس فیلو کو مخاطب تک نہیں کرتی۔ وہ شاید اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ میرے یار، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ عورت کو اللہ نے مردوں سے کم عقل، کم حیثیت اور کم اختیار والا بنایا ہے، تو پھر میں کیسے ایک کمزور ذات کے غرور کو برداشت کر لوں؟ یہ تمہاری ایک خام خیالی ہے۔ بہرحال اس نے کندھے اچکائے۔ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، چلتا ہوں، سی یو۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے رخصت ہو گئے۔ اس دن کے بعد بھی اس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ پھر 5ویں مرتبہ وہ ان کو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہی ملا۔ وہ لوگ اسی جگہ بیٹھی چاٹ کھا رہی تھی کہ وہ بلا تکلف ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس کی یہ جرأت دیکھ کر وہ دونوں کافی جزبز ہوئیں، اور عاشق کا چمچہ جو وہ منہ تک لے جانے کے لیے اٹھا چکی تھی راستے میں ہی رک گیا۔ مس امریلیا، آج میں اپنی بات پوری کر کے ہی جاؤں گا، وہ تیزی سے بولا۔ آپ؟ مگر اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ امریلیا نے آدھی کھائی ہوئی چاٹ کی پلیٹ زمین پر پٹکی۔ لیکن مسٹر، جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں میں ہرگز سننا نہیں چاہتی، وہ بھی تیز لہجے میں گویا ہوئی۔ اس لیے آپ کو اپنی زبان کو زحمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو، آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اب اس کا لہجہ تپا تپا سا تھا۔ صرف ایک لڑکی، وہ تحمل سے بول رہی تھی۔ آشی، میں چاٹ والے کو پیسے دینے جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں بھی چل رہی ہوں۔ آشی بھی ایک دم ہوش میں آ گئی۔ تم میری بات سنے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ ان کے سامنے آ گیا۔ مسٹر، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، قبل اس کے کہ میں، وہ غصے سے کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس نے بات کاٹ دی۔ امریلیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مسٹر، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری خود آپ پر ہوگی۔ اگرچہ یہ بات اس کے لیے غیر متوقع تھی، مگر فوراً اس نے خود پر قابو پایا، اور یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ آشی بھی پیچھے پیچھے تھی، جبکہ وہ غصے میں اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بائیں ہاتھ پر مار کر رہ گیا۔ کم از کم ان دونوں کے لیے یہ واقعہ غیر متوقع ہونے کے ساتھ ساتھ غیر معمولی بھی تھا، اور وہ دونوں بہت اپسیٹ ہو گئی تھی اور حیران تھی کہ اس کو اتنی جرأت کس طرح کیسے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے امریلیا نے جس کو جھڑک دیا تھا اس نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور آشی بھی پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ تو امر کے پیچھے ہی پڑ گیا ہاتھ دھو کر۔ امر، کیا تو پریشان ہو گئی ہے؟ گھر آ کر جب وہ دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو آشی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ میں تو حیران ہوں کہ ہماری کلاس کے شریر ترین گروپ نے بھی کبھی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی، مگر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی سیریس ہے۔ آشی نے اس کی بات اچک لی تو امریلیا نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذلیل ترین انسان ہے۔ کیا مطلب؟ آشی نے کہا۔ تم مطلب کس بات کا پوچھ رہی ہو؟ امر نے اسے پہلے سے بھی زیادہ تیز نظروں سے گھورا۔ بھئی مطلب یہ کہ وہ ذلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں اتنی جرأت ہو، کوئی سچا عاشق ہی اتنا جرأت مند ہو سکتا ہے۔ اچھا جی بی بی، اس نے آنکھیں پھاڑیں۔ آپ کے خیالات میں یہ انقلاب کیسے آ گیا یکایک؟ انقلاب؟ کیسا انقلاب؟ اچھا اب یہ بھی میں ہی بتاؤں، وہ بولی۔ آشی صاحبہ، ذرا اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کیجیے۔ وہ لڑکا کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا جس کی دوستی سائنس فیکلٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کی کئی لڑکیوں سے ہو، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جس محبت کی بنیاد بغیر کسی رشتے کے ہو، میری نظر میں وہ بودھی اور جھوٹی ہے۔ وہ تقریر کرنے کے انداز میں بولی، اور آشی نے ہمیشہ کی طرح قائل ہو جانے والے انداز میں سر ہلایا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، اس نے کہا، مگر اب تم اس سے پیچھا کیسے چھڑواؤ گی؟ ہاں، سوچنے کی بات ہے، وہ سوچ میں گم لہجے میں بولی۔ بھائی کو نہ بتا دیں، اس نے چٹکی بجائی۔ ارے ایسا غضب نہ کرنا، امر نے اسے ڈرایا۔ وہ بڑا غیرت مند ہے، لڑ پڑے گا، اور پھر میں نے اس لفنگے کو اکثر ایک سیاسی پارٹی کا بیج لگائے دیکھا ہے، یقیناً اس کے پاس اسلحہ بھی ہوگا۔ پھر کیا کیا جائے؟ آشی تشویش سے بولی۔ میرا خیال ہے، امر نے تکیہ گود میں رکھ کر اس پر کونیاں ٹکائیں، ایک بار پھر ہم اسے نظر انداز کرنے والی پالیسی اپنا کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ وہ تنگ آ کر باز آ جائے خود ہی۔ آشی نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ چلو یوں ہی کر کے دیکھتے ہیں۔ انہی دنوں ان کے دوسرے سیمسٹر کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا۔ یوں بھی اب وہ لوگ اسے دیکھ کر دور سے ہی راستہ بدل لیا کرتی تھی، اور وہ بیچارہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ کس طرح اسے گھیرے۔ امتحانوں سے کچھ دن پہلے چھٹیاں پڑ گئیں، اور وہ لوگ سر توڑ پڑھائی میں مصروف ہو گئیں۔ ان دنوں چونکہ صفی بھی اپنے 4تھ سیمسٹر میں مصروف تھا، اس لیے اس کی صفی کے ساتھ جھڑپیں معطل تھیں، اور ساتھ ہی کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ شرارتوں میں بھی حصہ نہیں لے رہی تھی، اس لیے عمیرہ، رضی اور غزالی ان دنوں اکثر اس سے کتابوں کا پیچھا چھوڑ دینے کی درخواست کرتے، مگر وہ ان دنوں موٹی موٹی کتابوں میں سر گھسائے پڑھنے میں مشغول رہتی، اور آشی اس کے ساتھ ہوتی۔ خدا خدا کر کے امتحانات ختم ہوئے اور ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ 1 مہینے کے سیمسٹر بریک کے بعد ایک بار پھر وہ تھیں، اور یونیورسٹی تھی۔ اس تمام عرصے میں وہ اس کو تقریباً بھول چکی تھی، اس لیے بالکل بے فکر تھیں اور نئے سلیبس کی طرف متوجہ تھیں۔ اس دن وہ لوگ فزیو ڈپارٹمنٹ کے لان میں گھاس پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ فاصلے فاصلے سے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے لکھ پڑھ رہے تھے کہ اس نے آ کر ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ مس امریلیا، امریلیا نے سر اٹھایا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو تو امریلیا حیران رہ گئی، مگر پھر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آئیں چلیں، اس نے کہا۔ کہاں؟ اب وہ حیران ہوا۔ شادی کرنے، امریلیا نے جواب دیا۔ امریلیا، میں سنجیدہ ہوں، اس نے اپنی حیرانی چھپا لی۔
اوہ ہو، تو آپ واقعی سنجیدہ ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی مذاق کر رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ سنجیدہ ہو ہی گئے ہیں تو مجھے بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ جھکی اور اپنے جاگرس کے تسمے کھولنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی تشویش میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ سنجیدہ ہو رہی ہوں۔ وہ جوتا اتار کر سیدھی ہوئی۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، بس اس کی ایک خوراک سے آپ کی ساری سنجیدگی ہوا ہو جائے گی۔ کیا مطلب آپ؟ وہ پیچھے ہٹنے لگا مگر اس نے بلا توقف جوتا اس کی کھینچ مارا جو اس کے پیٹ پر لگا۔ وہ چیخ مار کر جھک گیا۔ امریلیا بنا کر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ جانتی ہو تمہاری اس حرکت کا کیا انجام ہوگا؟ میرا خیال ہے آشی، ایک خوراک ناکافی رہی ہے۔ وہ دوسرا جوتا اتارنے کو جھکی اور جیسے ہی جوتا اتار کر سر سے بلند کیا وہ بھڑک کر بھاگا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر آس پاس کھڑے لڑکے ہنسنے لگے تو وہ ان کی طرف مڑی۔ شٹ اپ آل، کیا تم سب کو بھی ایک ایک خوراک چاہیے؟ وہ دھاڑی تو سب ایک دم چپ ہو گئے۔ وہاں موجود سب لوگ اس کی ہمت دیکھ کر دنگ تھے۔ وہ جوتے پہن کر کتابیں سمیٹنے لگی۔ آشی بدستور ساکت تھی۔ آؤ آشی، اپنے ڈپارٹمنٹ چلیں۔ اس نے اپنا شولڈر بیگ کندھے سے لٹکایا اور اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ آشی بھی ایک معمول کی طرح پیچھے چلی آئی۔ شٹل سروس کے ذریعے وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ آئی اور کامن روم میں جا کر دم لیا۔ آشی کا چہرہ خوف کی حقیقی تصویر لگ رہا تھا اور امریلیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ کامن روم میں اس وقت کوئی لڑکی نہیں تھی کیونکہ آشی نے وہاں جاتے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ امر اب کیا ہوگا؟ وہ تو اس سے لپٹ ہی گئی۔ ہائے ہائے، امر کا غصہ حیرت میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی حد ہو گئی، جوتا میں نے اس لفنگے کو مارا اور رو تم رہی ہو؟ مگر وہ چپ نہیں ہوئی۔ کم آن آشی، آخر اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے اس سے مزہ چکھا تو دیا ہے، اب دیکھنا وہ کبھی بھی مجھے تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی پیچھا کرے گا۔ مگر اس نے دھمکی جو دی ہے، وہ اپنی رونے کی اسپیڈ ہلکی کرتے ہوئے بولی۔ کون سی دھمکی؟ اچھا وہ انجام والی؟ اس نے لاپرواہی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ارے بہت دیکھے ہیں ایسے گیدڑ پپیاں دینے والے۔ اچھا اب تم یہ اپنی ری بند کرو، کوئی آ گیا تو کیا سمجھے گا؟ چلو فوراً منہ دھو۔ اس نے حکم دینے کے انداز میں کہا تو آشی نے واش بیسن کا رخ کیا۔ منہ دھو کر وہ نارمل ہو چکی تھی۔ ویسے مجھے سخت حیرت ہے، وہ رومال سے منہ خشک کرتے ہوئے بولی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ تم ذرا نہیں ڈری اور تو اور ان لڑکوں کو بھی ڈانٹ دیا۔ ڈرنا کیسا؟ مجھے تو غصہ آ رہا تھا۔ ویسے اگر اس وقت میرے پاس ریوالور ہوتا نا تو اس کا زندہ بچنا مشکل تھا۔ اب وہ چنگم چبا رہی تھی جو اکثر وہ اپنے بیگ میں رکھا کرتی تھی۔ لیکن کیا وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لے گا؟ پتہ نہیں، وہ بدستور بے نیازی دکھا رہی تھی۔ ویسے اس کی انسلٹ کے گواہ بہت سے ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ اب وہ دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آشی نے صدقے دل سے دعا کی۔ آمین، اس نے بھی بآواز بلند کہا۔ بہرحال یہ ضرور تھا کہ وہ اس واقعے کے بعد ایک ماہ تک فزیو کی کلاس میں نظر نہیں آیا تھا، اور جب نظر آیا تھا تو اسے خونخوار نظروں سے گھور کر دیکھا تھا جیسے آشی خوفزدہ ہو گئی تھی ہمیشہ کی طرح، اور اس نے نظر انداز کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد آشی اور امر جو کچھ عرصے کے لیے ڈپریسڈ رہی تھی، وہ کیفیت اب نہیں تھی کیونکہ اس نے دوبارہ امر کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس دن وہ لوگ پریکٹیکل کر کے نکلی تو 4 بج رہے تھے۔ ہائے آشی، 3:30 والا پوائنٹ تو جا چکا ہے، اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب یا تو 5 والے پوائنٹ کا انتظار کر لو، یا 5 والے پوائنٹ کا انتظار تو تجھ جیسا بیوقوفی کرے گا۔ امر نے اس کی بات کاٹی۔ اچھا تو پھر تم جیسا عقلمند کیا کرے گا؟ وہ جل ہی تو گئی۔ مجھ جیسا عقلمند تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے مین گیٹ تک پیدل جائے گا اور وہاں سے بس میں بیٹھ کر گھر۔ عقل مند صاحبہ، ہمارے گھر تک کوئی بھی بس ڈائریکٹ نہیں جاتی۔ آشی بدستور بنا رہی تھی۔ تو کیا ہوا، 2 بسیں بدل لیں گے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ پون گھنٹے بعد ہم گھر پہ آرام سے ہوں گے، جبکہ 5 کے پوائنٹ سے جانے کا مطلب 2 گھنٹے کی کوفت۔ وہ تو ہمیشہ ہی دلائل سے لیس ہوا کرتی تھی۔ اچھا بابا چلو، آشی نے ہار مان لی۔ دراصل ان کے پوائنٹ سے مین گیٹ تک کا فاصلہ کافی زیادہ تھا جسے پیدل طے کرنا آشی کو بہت کھلتا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ ایک سوئفٹ ان کے قریب آ کر رکی اور اس کی کھڑکی میں سے صفی کے دوست عزمی کا سر برآمد ہوا۔ آپ لوگ شاید گھر جا رہی ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں تو پھر؟ امریلیا نے اسے گھورا۔ ہاں تو پھر یہ کہ میری گاڑی میں تشریف رکھیے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، اس نے مسکرا کر پیشکش کی۔ ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غصے سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ آشی بھی نہیں رکی۔ دیکھیے آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں صفی کا دوست ہوں۔ اس نے دوبارہ گاڑی ان کے قریب لا کر روکی تو انہیں پھر رکنا پڑا۔ میں تو آپ کا پڑوسی ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں محترم پڑوسی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف یونیورسٹی کی حد تک آپ کو صفی کے دوست کی حیثیت سے جانتے ہیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ ہم میرے غیرے کی گاڑی میں بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے، سمجھے آپ؟ آخری جملہ کہتے کہتے اس کے لہجے میں پھر تیزی آ گئی اور پھر وہ رکی نہیں، اور عزمی اپنی مٹھی کو ہونٹوں پر جما کر اسے مسکراتی نظروں سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ امر آپی غزالی آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا اور دھول سے ہٹے ہوئے جوتوں سمیت قالین پر رکھے فلور کشن پر چھلانگ لگائی۔ یا میرے مولا کیا ہو گیا؟ خالہ BBC نے کوئی نئی دھماکہ خیز خبر سنا دی کیا؟ امر آپی، اس نے پھولی سانسوں کے درمیان بولنا چاہا، 1 منٹ پہلے اپنی یہ دھونکنی بند کرو، اس قدر دھول مٹی میں کھیلتے ہو
کہ تمہاری تو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ڈربائڈ لگ رہی ہے۔ اس نے اسے پھٹکارنا اپنا فرض جانا۔ اپنی مائکرو بایولوجی کا روب بعد میں جھاڑیے گا، پہلے میری بات سن لیں۔ اس نے بھی جواباً منہ بنانے میں دیر نہیں کی۔ اب پک بھی چکو۔ میں کہہ رہا تھا کہ برابر والے حاجی انکل بمئی فیملی کہیں جا رہے ہیں، اس لیے ان کے درخت پر لگے امرودوں کو مزید درخت پر لٹکنے کی زحمت دینا بے وقوفی ہوگی۔ وہ اتنے زور سے بول رہا تھا کہ پیچھے سے آتے صفی نے بھی سن لیا ہوگا۔ عمر کا رخ دروازے کی طرف ہی تھا۔ بہت بری بات ہے غزالی، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ پڑوسیوں کے مال پر نظر لگانے سے اللہ میاں گناہ دیتے ہیں، پتہ ہے؟ ہیں عمر اپی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ غزالی نے آنکھیں رگڑیں۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا میں امرود چور ہوں؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ کرانا چاہا، مگر وہ جی ایک ہی گن ذہن تھا، سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ خبردار جو تم نے حاجی انکل کے امرودوں کو بری نگاہ سے دیکھا۔ صفی دروازے پر کھڑا مسلسل ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ہم نہیں کھیل رہے عمر اپی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو خود کہا کہ جب حاجی انکل کہیں جائیں تو میں کہتی ہوں خاموش شریر۔ اچھا جی، اب ہم بھی آپ سے۔ وہ ناراض سا جانے کے لیے مڑا، مگر صفی پر نظر پڑتی ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ ہاں کیا مجھ سے؟ اب ہم بھی آپ سے بولیں گے۔ اب وہ عمر کی تمام گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا، اس لیے تیزی سے نکل بھاگا اور عزمی عمر کو گھورنے لگا جو ساون کے دن آئے بالم جھولا کون جھلائے گنگناتے ہوئے اپنی قمیض کی ترپائی کی طرف دوبارہ متوجہ تھی۔ وہ اسے گھورتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسے عمر کا بچوں کے ساتھ مختلف شرارتوں میں شریک ہونا پسند نہیں تھا۔ خود وہ کافی بردبار بنا پھرتا تھا اور بچوں پر اس کا رعب بھی تھا۔ کچھ عمر بھی اس کی خونخوار نظروں سے ڈرتی تھی۔ آخر کو اس سے 1.5 سال بڑا تھا۔ 2:30 بجے دوپہر جب سب لوگ کیلولے کے لیے لیٹ گئے تو عمر نے سب کو جمع کیا اور لان میں پہنچ گئی۔ ہاں دیکھو غزالی، پہلے چوکی دیوار کے ساتھ رکھو، پھر اس پر اسٹول رکھو۔ رضی اسٹول پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ غزالی دیوار پر چڑھ کر امرود توڑتا جائے گا اور میں اسٹول پر موجود ہوں گی، امرود لے کر پھینکتی جاؤں گی اور عمیرہ انہیں ٹوکری میں جمع کرتی جائے گی۔ وہ ان کو ہدایات دے رہی تھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ یس کامریڈ، غزالی نے خادم کے انداز میں سر جھکایا۔ اوکے، آل سیٹ ایکشن۔ سب نے اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں، مگر ابھی وہ لوگ صرف 1 درجن امرود ہی جمع کر پائے تھے کہ پیچھے سے ایک عدد دھاڑ سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دھاڑ تھی کہ زلزلہ؟ عمیرہ کے ہاتھوں سے ٹوکری چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ رضی جو اسٹول پکڑے کھڑا تھا جی جان سے لرز گیا اور ساتھ ہی اس نے اسٹول کو بھی لرزانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں امریلیہ کا توازن بگڑ گیا اور وہ زمین پر آ رہی۔ غزالی تو وہیں دیوار پر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ہائے امی جی، موج کا آنا تو لازمی سی بات تھی، تم لوگوں کو تو چین ہی نہیں، دوسروں کا جینا کیوں حرام کرتے ہو؟ صفی کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ہائے تمہارا چین و قرار کس نے لوٹا؟ وہ بدستور اپنا ٹخنا تھامے کرا رہی تھی۔ میرا تو چین اسی دن رخصت ہو گیا تھا جس دن تم دبئی سے پاکستان آئی تھیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہی، بچوں کو بگاڑنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے تم نے؟ ایک اتنی سی شرارت کا تم اتنا برا کیوں مان رہے ہو؟ وہ اب مذاق سے نہیں سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ اتنی سی شرارت ہے، چوری ہے یہ؟ وہ مسلسل کھول رہا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آگے جا کر کیا کچھ نہیں کریں گے؟ صفی پلیز، ہم مختلف موقعوں پر انہیں تحائف وغیرہ بھجواتے ہی رہتے ہیں، اس کے بدلے میں اگر اتنے سے امرود توڑ لیے تو تحائف تم اپنی مرضی سے بھجواتی ہو، مگر امرود ان کی مرضی کے بغیر توڑ رہی ہو، یہ چوری ہے، سمجھی تم؟ وہ اس سے ہار ماننے والا تو تھا ہی نہیں۔ اور کان کھول کر سن لو غزالی، تم لوگ آئندہ عمر کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے۔ کیوں تم کون ہوتے ہو انہیں میرے ساتھ کھیلنے سے روکنے والے؟ وہ جو اب تک دب کر بات کر رہی تھی ایک دم غصے میں آ گئی۔ میں تمہیں نہیں، انہیں روک رہا ہوں، وہ بولا۔ تو تم بھی کان کھول کر سن لو، یہ آئندہ بھی میرے ساتھ ہر ایکٹیویٹی میں شریک رہیں گے۔ یہ تمہاری نہیں میری بات مانیں گے کیونکہ میں ان کا بڑا بھائی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں بھی ان کی بہن ہوں۔ نہیں، تم صرف ہماری کزن ہو۔ اس نے لفظ کزن پر زور دیا۔ وہ تینوں گنگ کھڑے ان کی عجیب و غریب لڑائی دیکھ رہے تھے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے میں اب تک غلط فہمی کا شکار تھی۔ امریلیہ کی آواز ایک دم سست پڑ گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم سب میرے بہن بھائی ہو، مگر اب پتہ چلا کہ میرا تو بس ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے بچھڑ گیا۔ اس کی آواز یہ کہتے کہتے بھرا گئی۔ اچانک ہی صفی کو احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے۔ آئی ایم سوری صفی، وہ رندے گلے کے ساتھ بولنے لگی۔ عمر، صفی نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے بات جاری رکھی۔ میں آئندہ اب ان کے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اندر بھاگی۔ اف، میں بھی کتنا بیوقوف ہوں۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ کہاں تو وہ اسے یوں گھور رہا تھا جیسے آج کچا ہی چبا جائے گا، یا پھر اپنا دامت کے مارے برا حال ہو گیا۔ غزالی وغیرہ الگ افسردہ ہو گئے۔ وہ یقیناً رو رہی ہوں گی کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ غزالی اور رضی میں اپنے ننھے بھائی طاہر کو تلاش کرتی ہے۔ بھائی اپی رو رہی ہوں گی، عمیرہ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ہاں یار، وہ شرمندہ تھا، میرے منہ سے غصے میں کچھ غلط نکل گیا شاید۔ بھائی اب چل کر ان کو منائے نا، یہ تو خیر کرنا ہی پڑے گا۔ وہ بہرحال دل کا برا نہیں تھا۔ صفی نے کمرے میں جھانکا۔ عاشی اپنے بیڈ پر حیران پریشان بیٹھی تھی اور نگاہیں اٹیچ باتھ کے دروازے پر مرکوز تھی۔ عاشی، عمر کہاں ہیں؟ باتھ روم میں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رو تو نہیں رہی تھی؟ اس نے اس کا سوال یکسر نظر انداز کر دیا۔
رو ہی تو رہی تھی۔ وہ تشویش سے بولی، آپ سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ مگر اس سے پہلے تو کبھی بھی آپ سے لڑ کر نہیں روئی، آج کیا بات ہو گئی؟ آج تو بہت ہی غلط بات ہو گئی عاشی اپی۔ غزالی نے اس کی تشویش میں مزید اضافہ کیا۔ کیا بھائی نے مارا ہے؟ ویسے بھائی آپ بہت زیادتی کرتے ہیں، وہ تو عمر کی سائیڈ لینے میں ماہر تھی ہی۔ مارا تھوڑا ہی ہے بھائی نے، عمیرہ نے بتایا، بس یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ہماری کزن ہے۔ کیا مطلب؟ وہ صفی جھلا گیا۔ غزالی یار اسے پوری بات بتاؤ۔ اور جب غزالی نے اسے بتایا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ بھائی آپ نے بہت غلط کیا، وہ اس معاملے میں بہت حساس ہے، مجھے کیا پتا تھا میری اتنی سی بات سے وہ اس قدر ناراض ہو جائے گی۔ عاشی کا متاسفانہ انداز اسے تپا گیا۔ اچھا کچھ کرو یار، اسے باہر نکالو۔ واہ ہم کیوں نکالیں اسے باہر، خود بھگتیں جو کیا ہے۔ عاشی نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ اچھا بچوں دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ وہ باتھ روم کے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ امر امر معاف کر دو یار، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا غصے میں، اور تم اسے دل پر لے گئیں۔ وہ شرمندہ سا دوستانہ انداز میں گویا ہوا۔ امر اس نے دروازہ بجایا مگر جواب میں صرف دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔ عاشی وہ تو جواب ہی نہیں دے رہی، اس نے کہا تو عاشی آگے بڑھی۔ امر دیکھو بھائی شرمندہ ہے اپنی بات پر، دروازہ کھول دو۔ عاشی نے اسے منانا چاہا، انہوں نے دل سے تھوڑا ہی کہا تھا، مت کرو اپنے بھائی کی وکالت۔ وہ ایک دم چیخی، میں جانتی ہوں صفی مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، میں ابو سے کہوں گی کہ فوراً یہاں سے چلیں اور الگ گھر خرید کر رہیں۔ میرا یہاں رہنا اب صفی کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر سسکیاں لینے لگی۔ اب کیا کریں؟ صفی نے سر کھجایا۔ دادی جان کو بلاتے ہیں، غزالی نے چٹکی بجائی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عاشی نے تائید کی۔ دادی جان کی ایک آواز ہی اسے باہر نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ نہ بابا، دادی جان کو بلا کر مجھے اپنے کان نہیں کھنچوانے۔ صفی نے انکار میں سر ہلایا۔ پھر میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے گلا کھنکارا۔ امر پلیز یار معاف کر دو، اس نے گلے میں سوز پیدا کرنا چاہا۔ دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تم سے نہیں لڑوں گا۔ وہ دیکھیں گی کیسے؟ بیچ میں بند دروازہ جو حائل ہے، غزالی نے کہا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یہی دیکھنے کے لیے دروازہ کھول دو کہ میرے ہاتھ کونیوں تک جڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا تو سب کھی کرنے لگے۔ مگر جب ان سب منتوں خوشامدوں کے باوجود وہ نہ نکلی تو ان سب نے دادی جان کو بلا لیا، اور ان کے حکم کے نتیجے میں وہ باتھ روم سے باہر تھی، سوجی ہوئی آنکھوں اور سرخ سرخ چہرے کے ساتھ، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی روتی رہی ہے۔ میری بچی، دیکھو تو کتنا اثر لیا اس بات کا اس نے۔ صفی میں تجھے سخت سزا دوں گی اس حرکت کی، انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر انہی کے کہنے پر امریلیہ نے صفی سے دوستی بھی کر لی، اور صفی کو جرمانے کے طور پر سب کو آئس کریم بھی کھلانا پڑی۔ اس دن عاشی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ وہ تنہا ہی تمام پیریڈز لیتی رہی، کیونکہ ان دونوں نے کسی تیسری لڑکی کو اپنے گروپ میں شامل نہیں کیا تھا۔ مائکرو بائیولوجی کی 2 گھنٹے کی کلاس لے کر جب وہ فارغ ہوئی تو 4 بج رہے تھے۔ اس وقت تک ریسرچ لیب میں کام کرنے والوں کے علاوہ بہت کم اسٹوڈنٹس رہ جاتے تھے۔ بہرحال وہ مین گیٹ تک پیدل ہی چلی۔ اس سے کچھ آگے اس کی کلاس فیلوز کا ایک گروپ جا رہا تھا۔ وہ باہر سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اچانک ایک کار بہت تیزی سے اس کی دائیں جانب آ کر رکی۔ اس کا پچھلا دروازہ کھلا اور اسے تیزی سے اندر کھینچ لیا گیا، اور فوراً ہی ایک سخت ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا کہ اسے سوچنے کی مہلت نہیں ملی، اور نہ ہی وہ چیخ سکی۔ کار تیزی کے ساتھ مڑی اور غیر آباد علاقوں کی طرف اس کا رخ ہو گیا۔ شائستہ بیگم کی نظریں وال کلاک پر جمی تھیں۔ 5:30 بج گئے، ابھی تک امر واپس کیوں نہیں آئی؟ ان کا تشویش میں مبتلا ہونا فطری تھا، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ 5:15 بجے تک آ جایا کرتی تھی، اور یونیورسٹی سے بتائے بغیر کہیں جانا اس کی عادت نہیں تھی۔ چچی امی آپ پریشان نہ ہوں، امر غیر ذمہ دار نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج اس نے 5 والے پوائنٹ سے آنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس صورت میں تو وہ 6 بجے ہی پہنچے گی۔ عاشی نے انہیں تسلی دی۔ مگر پھر 6 بھی بج گئے، وہ نہ آئی۔ عاشی نے فیڈرل بی ایریا کے پوائنٹ سے آنے والی دوسری لڑکیوں کے گھر فون کر کے معلوم کیا کہ وہ آج پوائنٹ میں تھی یا نہیں، تو جواب نفی میں ملا، بلکہ اس کی ایک کلاس فیلو نے تو یہ بتایا کہ امر تو مین گیٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ سبھی گھر پر ہوتے تھے، اسی لیے سبھی بے طرح فکر مند ہو گئے۔ صفی فوراً بائک لے کر نکل گئے اسے ڈھونڈنے۔ تایا ابو نے ہسپتالوں میں اور ٹراما سینٹرز میں فون کرنا شروع کر دیا، اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو، اگرچہ یہ احساس ہی ان کے لیے جان لیوا تھا، کیونکہ جمیل اور شائستہ کا کل اثاثہ وہی تھی۔ شائستہ تو اب رو رہی تھی، اور جمیل صاحب کے لیے بھی خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تائی امی انہیں تسلی دینے کے سوا کیا کر سکتی تھیں، اور دادی اماں دعا کر رہی تھیں۔ تایا ابو ہر جگہ فون کر کر کے تھک گئے تھے، مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب انتظار تھا تو صفی کا، جو اسے ڈھونڈنے گیا ہوا تھا۔ سب کھانا پینا بھول چکے تھے، ماحول پر ایک سکوت اور افسردگی طاری تھی۔ رات کے 10 بجے صفی کی موٹر سائیکل رکنے کی آواز پر سب چونک اٹھے، مگر جب صفی بھی تھکا تھکا سا سر جھکائے اکیلا آتا دکھائی دیا تو آخری امید کے دم توڑتے ہی شائستہ بیگم ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئیں۔ جمیل صاحب کی حالت، اگرچہ وہ خود ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر کی توجہ کے قابل تھی۔ رات بھر کوئی نہ سویا، اگر وہ
لڑکا ہوتی تو شاید اتنی فکر کی بات نہ ہوتی، مگر وہ تو لڑکی تھی جس کا بغیر بتائے رات بھر گھر سے باہر رہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لڑکیوں کی عزت تو ایک نازک آبگینہ ہوتی ہے جو ذرا سی بھی ٹھیس برداشت نہیں کر پاتا۔ ساری رات سوگ مناتے گزری، اگرچہ یہ بات ابھی تک گھر سے باہر نہیں گئی تھی، لیکن اگر آج بھی سارا دن وہ نہیں آئی تو پھر کیا بات چھپی رہ سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے یہ بات چھپی رہتی اگر دوپہر کو پڑوسن آنٹی ملنے نہ آ جاتی۔ گھر میں چھائی غیر معمولی خاموشی کو انہوں نے بھی بھانپ لیا، پھر سب کے اترے ہوئے چہرے۔ انہوں نے پوچھا تو تائی امی نے شائستہ بیگم کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا، لیکن لگ نہ رہا تھا کہ وہ اس بات سے ہرگز مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اور ان جن کا نام غزالی نے خالہ بی بی سی رکھا تھا کہ ذہن میں دال میں کچھ کالا ہے کی تکرار بھی ہو رہی ہوگی۔ عائشہ کو تو ان کی آمد سخت ناگوار گزری تھی، اور وہ بھی تو گھر کے مکینوں کی حالت دیکھنے کے باوجود ٹلنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ دراصل انہیں تو کھوج تھی کہ پتہ تو چلے کیا ہوا ہے، کہیں دونوں بھائیوں میں لڑائی تو نہیں ہو گئی۔ اگر ایسا تھا تو ان سے بہتر رپورٹر محلے بھر کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر خالہ بی بی سی کو ایک خبر گرما گرم مل ہی گئی۔ جب رضی تقریباً چیختا ہوا دوڑ کر اندر آیا، امی، چچی، دادی جان، امر آپی آ گئی ہیں۔ اور اس وقت خالہ بی بی سی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی جب انہوں نے تائی اماں کو بےتابی کے ساتھ اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ امر آ گئی؟ اے بہن، میں نے کہا ایسی بھی کیا بےتابی بھتیجی کے لیے؟ ہاں نہیں، بس ایسے ہی۔ تائی امی کے اٹھتے قدم رک گئے کہ کہیں انہیں اصل بات کی خبر نہ ہو جائے۔ کہاں ہے میری امریلیہ، کہاں ہے وہ؟ شائستہ بیگم کی تڑپ دیدنی تھی۔ دادی اماں بھی وظیفہ بھول بھال کر دروازے کی طرف لپکیں۔ اب تو خالہ بی بی سی بھی چلی لان کی طرف کہ دیکھوں اصل بات کیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھیے نا آپا، اصل میں امر یونیورسٹی سے آئی ہوگی، اس کی امی کی طبیعت چونکہ خراب تھی اس لیے شاید۔ تائی امی نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ کہاں رکنے والی تھیں، اور امر کی حالت زار تو دیکھ کر ان کا ماتھا بری طرح ٹھنک گیا، کیونکہ وہ وحشت زدہ چہرے کے ساتھ نڈھال سی اپنی ماں کے باہوں میں پڑی تھی۔ شائستہ بیگم روتی جا رہی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہتی جا رہی تھی، کہاں تھی میری بچی؟ تو رات بھر تو کہاں رہی؟ تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ اس بات سے بے خبر کہ خالہ بی بی سی کو اس جملے نے ساری بات سمجھا دی ہوگی۔ خبر خالہ بی بی سی جیسی مساک رپورٹر کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ افسانہ بن کر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی۔ اے ہے لڑکی رات بھر گھر سے غائب رہی، مجھے تو اغوا کا کیس لگتا ہے، موقع ملتے ہی بھاگ آئی ہوگی ان کے چنگل سے۔ اور جب گھر پہنچی تو حالت بہت خراب تھی، چادر پھٹی ہوئی، بال بکھرے ہوئے۔ یہ خالہ بی بی سی کی رپورٹ کا متن تھا۔ عورتوں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور ایک نیا موضوع محفلوں میں زیر بحث لانے کے لیے ہاتھ آ گیا ان کے۔ وہ لاکھ بہادر سہی مگر یہ واقعہ چھوٹا تو نہ تھا، اس لیے اس کا بیمار پڑ جانا یقینی تھا۔ پولیس میں رپورٹ کر دی گئی تھی، عورتیں چوک در چوک افسوس کرنے کے لیے آنے لگی تھیں، اور ماں باپ جو بیٹی کے صحیح سلامت واپس آ جانے پر اللہ کے شکر گزار تھے، لوگوں کی کھوجتی ترس کھاتی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر ایک اور ہی پریشانی میں مبتلا ہو گئے جس کے بارے میں شاید انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اندھیرا ان کا گھیراؤ کرنے لگا تھا، بدنامی شاید اصل سے اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ ارے لڑکی نے کچھ بتایا کہ کیا ہوا تھا؟ وہ تو جب سے آئی ہے بخار میں پھنک رہی ہے، ہوش کہاں ہے اسے؟ تائی امی انہیں ڈیل کر رہی تھی، انتہائی بے دلی سے، سخت ناگوار تھا یہ سب ان کے لیے، مگر کیا کرتے؟ اسی ڈر کے پیش نظر تو میں نے شمع کو یونیورسٹی میں داخلے نہیں دلایا تھا۔ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، ایک خاتون نے گل افشانی کی جیسے یہ اتفاقی حادثہ نہیں روز کا معمول ہو۔ ارے ایسے واقعات میں لڑکی کی عزت کا محفوظ رہ جانا ایک معجزہ ہے، ایک اور خاتون ٹھوڑی پر انگلی رکھے کہہ رہی تھی۔ اور یہ معجزہ ہو چکا ہے۔ تائی امی سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو وہ چیخ پڑیں، کچھ نہیں ہوا ہے ہماری امریلیہ کو، ہم اس کی بگڑتی ہوئی حالت پر پریشان ہیں، اور آپ لوگ ایسی باتیں کر کے ہمیں مزید پریشان کر رہی ہیں۔ یہ بگڑتی ہوئی حالت یوں ہی تو نہیں ہے نا؟ جاتے جاتے بھی وہ خاتون جرکا لگا گئیں۔ عائشہ کا دل چاہا گلدان اٹھا کر ان کے سر پر دے مارے۔ صفی کو تو اس طرح کی خواتین زہر لگا کرتی ہیں، اس نے منع کر دیا تھا کہ اب محلے کی کسی بھی عورت کو گھر میں گھسنے نہیں دینا، خواہ ان کو برا لگے یا اچھا۔ 2 راتوں کی تیمارداریوں اور سب کی دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ آخر کار 2 دن بعد کہیں جا کر بولنے کے قابل ہو سکی۔ کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا مگر وہ خود عائشہ کو سب کچھ بتانے لگی۔ جب اس کے ہوش و آواز بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک کار میں ہے جو یونیورسٹی کے قریبی رہائشی علاقے میں تیزی سے سفر کر رہی ہے۔ اس کے منہ پر ایک سخت ٹیپ چپکا دی گئی تھی، اور گاڑی میں اس کے علاوہ ایک ڈرائیور، اور وہ تھا وہی جس کی امریلیہ نے ایک مرتبہ بے عزتی کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر طنزیہ مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امریلیہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر وہ اس وقت بے بس تھی۔ جلد ہی کار ایک بنگلے کے گیراج میں رکی اور اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتا وہ اندرونی کمرے تک لایا اور بستر پر دھکیل دیا۔ اب جب تک میں چاہوں گا تم یہیں رہو گی، وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اچھا، تفصیلی بات چیت کل صبح ہوگی، بائے بائے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔
وہ پھटी پھटी آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ پھر کافی دیر بعد اس نے اپنی سوچوں کو مجتمع کیا۔ پہلے تو اپنے منہ پر چپکی ہوئی ٹیپ اتاری، پھر گھوم پھر کر کمرے کا جائزہ لیا، فرار کی شاید کوئی راہ مل جائے۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، کھڑکیوں میں لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھی۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، ہمیں جواب دینے لگی تھی اور اگرچہ بہادر تھی، عام لڑکیوں سے کافی مختلف، مگر اس وقت جو خیال سہانی روح بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک رات بھی وہ گھر سے باہر رہی تو اس کے گھر والوں کا، امی ابو کا کیا حال ہوگا۔ اللہ میاں میں کیا کروں؟ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ، تو نے مجھے لڑکی کیوں بنایا؟ کاش میں لڑکا ہوتی یا کاش میں اتنی بہادر نہ ہوتی۔ یہ میری بہادری کا ہی تو نتیجہ ہے۔ نہ میں نے دلیری سے اس کی بے عزتی کی ہوتی، نہ وہ انتقام پر اترتا۔ اب میری اس حرکت کی سزا میرے گھر والوں کو مل رہی ہوگی۔ وہ رونے لگی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ روتے روتے اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ 9 بج رہے تھے۔ 9 بج گئے۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اگر آج رات میں گھر نہ پہنچی تو مصیبت تو یہ تھی کہ اس نے کل صبح آنے کا کہا تھا اور شاید اس دوران کسی کو بھی اس کمرے کی طرف نہیں آنا تھا۔ اگر گھر میں کوئی موجود ہے اور میں کسی طرح دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو جاؤں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ سوچنے لگی اور ساتھ ساتھ ٹہلتی بھی جا رہی تھی۔ وہ دروازے پر آئی اور پھر اسے بری طرح دڑ دڑانے لگی، شاید شور سے تنگ آ کر کوئی دروازہ کھول دے تو پھر، مگر بہت دیر بعد بھی کوئی نہ آیا تو وہ سمجھ گئی کہ گھر میں اس کے سوا کوئی زیرو نہیں ہے۔ مایوسی ایک بار پھر اس پر حاوی ہونے لگی۔ کتنی دیر تک وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی رہی۔ میرے مالک، میرے ماں باپ کو ہمت دینا، اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اب تک ختم کر ڈالتی اپنے آپ کو، تاکہ ان کے لیے بدنامی کا سنبل تو نہ بنتی۔ آنسو ایک تواتر سے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ پھر وہ اٹھی اور وضو کر کے اللہ کے حضور جھک گئی اور اس سے صبر مانگنے لگی، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو اس کے گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ ساری رات اس نے دعائیں مانگتے گزاری۔ کھانے کی بہت ساری چیزیں اور مشروبات اس کمرے میں رکھے ہوئے ریفریجریٹر میں موجود تھی، مگر اسے تو بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں تھا۔ صبح ہو گئی۔ وہ انتظار کرتی رہی۔ بالآخر دن کے 11:30 بجے بند دروازے کی دوسری طرف کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، جن کا رخ شاید دروازے کی سمت ہی تھا۔ وہ ہوشیار ہو گئی۔ پیتل کا منقش گلدان جو وہاں کارنرز پر رکھا تھا، ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر دروازے کی ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ آنے والے کو زخمی یا بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اپنی عزت بچا کر یہاں سے نکل سکتی ہے۔ آنے والا وہی تھا۔ اس نے تالا کھول کر سرسری سی نگاہ کمرے میں ڈالی تو وہ اس سے نظر نہیں آئی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، مگر پھر شاید اس خیال کے ساتھ کہ وہ باتھ روم میں اندر داخل ہوا تو ایک قیامت اس کے سر پر ٹوٹ پڑی۔ پیتل کے گلدان کے کئی تابڑ توڑ وار اس کے سر پر پڑے تو وہ کھڑا نہ رہ سکا۔ امریلیہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مردانگی کے زام میں کمزور لڑکی کی عزت سے کھیلنے والا شخص اسی کمزور ذات کے ہاتھوں مار کھا گیا۔ اس نے چادر اپنے سر پر رکھی، اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ باہر ایک سفید نسان کھڑی تھی۔ وہ یقیناً اسی پر آیا تھا اور تنہا آیا تھا۔ وہی اپنی مردانگی کا غرور۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے بھاگنے میں اتنی آسانی نہ ہوتی، مگر شاید اس کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی کہ وہ اپنی آبرو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب عائشہ کے ذریعے صفی کو تفصیل کا علم ہوا تھا تو وہ غصے سے بھر گیا تھا۔ ایک بھائی کی غیرت نے جوش مارا تو وہ مرنے مارنے پر تل گیا، مگر سب نے مل کر اسے بمشکل روکا۔ یوں بھی جب رپورٹ درج کرانے پر بھی پولیس اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہی تھی تو وہ کیا کر لیتا سوائے اپنی جان کے نقصان کے۔ وہ ایک ایسا مجرم تھا جس کی پشت پناہی ایک سیاسی جماعت کر رہی تھی۔ زندگی پھر معمول پر آنے لگی تھی۔ وہ سب اس واقعے کو ایک تلخ حقیقت سمجھ کر بھلانے کی کوشش میں تھے، مگر اس وقت ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب کوئی جاننے والی یا رشتہ دار خاتون مشکوک انداز میں امریلیہ کی بابت پوچھا کرتی۔ اس کے اغوا کے فسانے یونیورسٹی میں اس کی کلاس فیلوز تک پہنچ گئے تھے اور وہ لڑکیاں جو پہلے اس کی دلیری اور حسن سے مروب رہا کرتی تھیں اسے طرز کھاتی ہوئی شک بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی تھیں اور اسے دیکھ کر آپس میں اشارے بھی کیا کرتی۔ امریلیہ لاکھ چاہتی مگر ایسی نظریں اور اشارے نظر انداز نہ کر پاتی اور دکھ اس کے رگ و پے میں اترنے لگتا۔ عائشہ اسے جب بھی رنجیدہ دیکھتی باتوں کے ذریعے سے بہلانے کی کوشش کرتی، مگر اب وہ پہلی والی امریلیہ کہاں رہی تھی۔ اب نہ تو وہ پہلے کی طرح بچوں کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتی، نہ شور شرابہ، بس پڑھتی رہتی یا خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتی۔ ہستی بھی بہت کم تھی۔ سب اس کی اس حالت پر بہت فکر مند تھے، مگر کیا کر سکتے تھے۔ حد المقدور اسے نارمل کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ دن گزر رہے تھے اپنی مخصوص انداز میں۔ اسی دوران ان دونوں کا آنرز کا دوسرا سال اور صفی کا تیسرا سال مکمل ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو 7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب تو صفی بھی اس کی سنجیدگی سے اتارنے لگا تھا۔ انہی دنوں گھر میں ایک خوشگوار ہنگامے کے آثار نمودار ہوئے۔ عائشہ کی خالہ اپنے بیٹے سے اس کی منگنی کی بات کرنے کے لیے آ رہی تھیں۔ اگرچہ تایا ابو بھی اس بات کے خلاف تھے، ان کے خیال میں کم از کم وہ آنرز مکمل کر لیتی تب اس کی شادی کا سوچتے، مگر تائی امی نے یہ کہہ کر ان کی بات رد کر دی کہ گھر پر اتنے عرصے سے اداسی چھائی ہوئی ہے، اس بہانے کچھ شور شرابہ ہی رہے گا۔ یوں بھی کون سا وہ عائشہ کو ابھی نکال باہر کر رہی تھی، ابھی تو صرف منگنی ہونا تھی۔ ان کا خیال تھا شاید اسی بہانے امریلیہ اپنی اداسی کے خول سے نکل آئے۔ اس دن وہ دونوں یونیورسٹی سے لوٹی تھی، عائشہ اوپر جا چکی تھی اور عمر اس کے پیچھے ہی تھی کہ تائی امی نے پکارا،
अमर ज़रा बात सुनना। जी ताई अम्मी। वो मुड़ी। बेटा आज तुम लोग खाना खाकर ज़रा घर की झाड़ पूंछ कर लेना, और हाँ किचन में भी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। इन्होंने कहा तो वो हैरान हुई। आज कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं क्या? हाँ आज आयशा की खाला आ रही हैं। आयशा की खाला? मगर क्यों? इसने बेख्याली में पूछ लिया। वही इसकी बात पक्की करने आ रही हैं। ताई अम्मी मुस्कुरा दी और सारी बात समझकर वो उछल पड़ी। हाँ ये तो बड़े मज़े की बात है, मैं अभी जाकर आशी को बताती हूँ। वो तेज़ी से ऊपर भागी। ताई अम्मी इसकी बेसाख्तगी पर हंस पड़ी। आज काफ़ी दिनों बाद वो बहुत खुश थी। ताई अम्मी के अहकामात की तामील में वो नीचे आकर इनका हाथ बटाने लगी, और जब वो ड्राइंग रूम की झाड़ पोंछ कर रही थी तो साथ साथ गुनगुनाती भी जा रही थी। इसी दौरान गजाली वहाँ निकला, मगर ये खुशकुन मंजर देखकर वो भी ठिठक गया। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? इसने आंखें बेयकीनी के आलम में रगड़ डाली, फिर एक ज़ोरदार नारा मारा। हुर्रे, ये तो वाकई अपनी अमर आपी हैं। और चीखता हुआ अंदर भागा सबको बुलाने। सफ़ी भाई, आशी आपी, अम्मू, रज़ी जल्दी आओ। क्या हो गया? क्या मुसीबत नाजिल हो गई? बात पे बात घबराना तो आशी के फ़राइज़ में शामिल था। सफ़ी वगैरह भी इसकी चीख पुकार सुनकर आ गए तो वह सबको ड्राइंग रूम की तरफ आने का इशारा करने लगा। इधर आएँ, इधर आकर देखे तो आखिर तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? सफ़ी जला गया। भाई अपनी अमर आपी आज बड़े ज़ोर शोर से गुनगुना रही हैं, वो देखें। इसने कमरे में झांकते हुए बताया तो सभी हैरान हुए बगैर ना रह सके, ये देख कर कि वो वाकई अपना पसंदीदा गीत सावन के दिन आए बालम झूला कौन झुलाए गा रही थी। ये वही गीत था जो वो अक्सर सफ़ी को चिढ़ाने के लिए गाया करती थी। वो भी जो इस वक्त तक गजाली की एक्साइटमेंट से भरपूर आवाज़ सुन चुकी थी, मगर काम में मगन नज़र आने की कोशिश कर रही थी। मुड़ी और इन सबको हैरानी से अपनी तरफ तकता पाकर बोली, ये तुम सबको क्या हो गया है? बैक वक्त क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? वही मखसूस उखड़ लहजा, बस इसी की कसर रह गई थी। सफ़ी बोला, क्या मतलब? मतलब मुझसे पूछे। गजाली बोला, दरअसल हम सब इस कदर हैरान इसलिए नज़र आ रहे हैं कि आज आप अपनी पुरानी जून में वापस आ गई हैं। वैसे क्या आप बताना पसंद करेंगी कि इतने दिन तक कहाँ रहीं? क्या बकवास है, मैं क्यों कहीं और रहती? वो तेज़ लहजे में बोली। उफ, वही हुआ ना जिसका डर था। सफ़ी ने मसनूई परेशानी का इजहार किया। मैं कितना खुश था, ना शोर शराबा ना धूम धड़का। हाजी अंकल भी चैन की नींद सोते होंगे कि इनका अमरूद चोर कहीं और शिफ्ट हो गया है, लेकिन अब इनके साथ साथ मेरी रातों की नींदें भी हराम हो जाएंगी। क्या क्या कहा तुमने? इसका लहजा एकदम बदल गया। मेरे हंसने और खेलने से तुम्हारी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं तो ठीक है, अब मैं कभी भी नहीं हंसूंगी ताकि तुम सुकून से रहो, बल्कि मैं तो अब मुस्कुराऊंगी भी नहीं। वो संजीदगी से कहकर कमरे से बाहर चली गई। अरे अमर, आप ही सुने तो भाई तो मजाक कर रहे थे। गजाली बोला। अमर यार, तू इतनी जल्दी क्यों नाराज़ हो जाती है? बात तो सुन। आयशा ने इसे रोकना चाहा, मगर वो ना रुकी तो वो सफ़ी पर बरस पड़ी। भाई आप बहुत जाती करते हैं। इतने दिनों बाद तो वो इतनी खुश नज़र आ रही थी, आपने फिर इसे नाराज़ कर दिया। अरे भाई, मैं तो वाकई इससे मजाक कर रहा था। ये दूसरा मौका था जो वो शर्मिंदा नज़र आ रहा था। जनाब, अब तो आपको इन्हें मनाना होगा, गजाली ने कहा तो हुमैरा और रज़ी भी इसकी हिमायत में बोल उठे। हाँ मनाना होगा, मनाना होगा। अच्छा बाबा चलो। वो उठ खड़ा हुआ। जब वो लोग इसके कमरे में आए तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। कहीं पहले की तरह बाथरूम में घुसी रो तो नहीं रही? वो मज़ीद परेशान हो गया। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुल गया। वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई? नीचे लॉन में देखते हैं। अब वो लोग नीचे चले, मगर सारे घर में देख लेने के बाद भी वो ना मिली तो सब बेहद परेशान हो गए और लाउंज में कालीन पर आ बैठे। यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? आशी भी परेशान हो गई। सब सोचने लगे कि वो कहाँ छुपी होगी। फिर रज़ी बोला, दादी जान को बता देते हैं, खबरदार वो मेरे कान खींचकर हाथी जितने कर देंगी। सफ़ी बोला, मेरा ख्याल है वो पड़ोस में कहीं चली गई होगी, आओ देखते हैं। वो उठने लगा था कि अचानक इसके कान के पास एक धमाका हुआ और वो उछल पड़ा। सब ने सर उठाकर देखा तो अमरेलिया हाथ में फटा हुआ लिफाफा थामे लहरा रही थी और बेतहाशा हंसे जा रही थी। ये क्या बदतमीजी है? वो बना ही तो गया। हालांकि वो अभी इसी के लिए परेशान था। ये बदतमीजी नहीं, लिफाफा है जिसे मैंने हवा भरकर तुम्हारे कान के पास फोड़ा तो तुम्हारी जान निकल गई। वो बदस्तूर हंसे जा रही थी और अब बाकी सब भी इसके साथ हंस रहे थे। सिर्फ सफ़ी पे चौताप खा रहा था। तुम ठहरो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। हमेशा की तरह वो इसे मारने लगा तो वो दादी जान के कमरे की तरफ भागी। उस दिन आशी की मंगनी की तारीख मुकर्रर हो गई। सब लोग बेतहाशा खुश थे और अमरेलिया की खुशी का तो पूछना क्या। मेहमानों के जाने के बाद वो गजाली, रज़ी और उम्मू के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाने लगी। जबकि आशी एक तरफ तो इसकी छेड़छाड़ का निशाना बन रही थी तो दूसरी तरफ वो अमरेलिया की बेअंदाज़ा खुशी पर हैरान थी। इस वाक़े के बाद वो लोग इसकी संजीदगी दूर करने की कोशिश कर करके हार गए थे, तब भी वो नहीं हंसी थी। और अब यकायक आशी की मंगनी की खुशी में वो ऐसी दीवानी हो रही थी जैसे दरमियान में वो अरसा तो आया ही नहीं था। पहले तो आशी खामोश रही, मगर जब रात में वो दोनों सोने के लिए कमरे में आई तो आशी ने पूछ लिया, अमर किसने क्या घोल कर पिला दिया कि तूने वो खुद साख्ता संजीदगी का चोला ही उतार फेंका है? सच सच बताऊं? वो शरारत से मुस्कुराई। तेरे पिया देर सुधारने की खुशी है मुझे। बकवास मत कर, आशी ने मुंह बनाया। वैसे भी
ابھی میں اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں، تیری شوخی کی وجہ کچھ اور ہے۔ ہم لوگ تو تجھے ہنسانے کی کوششیں کر کر کے تھک گئے تھے، مگر اس طرح اچانک صرف اتنی سی بات پر۔ جناب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو صرف منگنی ہو رہی ہے، مگر آنرز مکمل ہوتے ہی آپ کو یہاں سے دفان کر دیا جائے گا۔ اچھا زیادہ بک بک نہ کر، اس نے تکیہ کھینچ کر مارا۔ مجھے سچ سچ بتا ورنہ میں سنجیدگی سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ہاں اوف بھائی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ وہ تکیہ ٹھیک کر کے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ دیکھ اگر تو نے مجھے سیدھی طرح نہ بتایا نا تو میں آج ساری رات تجھے سونے نہیں دوں گی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی ساری لائٹیں جلا دیں اور اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ لیا۔ امریلیہ اٹھ بیٹھی اور اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ جتنا چاہے گھورے، آشی نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا بابا بیٹھ میں بتاتی ہوں۔ آشی اس کے قریب آ بیٹھی۔ بات دراصل یہ ہے آشی، اب وہ سنجیدہ تھی۔ میں اپنے آپ کو عام لڑکیوں کی طرح ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ لڑکیاں جو بزدل ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر گھبرا کر رونے بیٹھ جاتی ہیں، میں ان جیسی نہیں بننا چاہتی، اس لیے تو میں تمام باتوں کو خاطر میں نہیں لاتی اور اسی لیے تو میں نے اس لفنگے کی بدتمیزی پر اسے سب کے سامنے ذلیل کر دیا تھا۔ مگر پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میری بہادری کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ الٹا میرے لیے بدنامی کا سبب بن گئی ہے۔ میرا ہنسنے کو دل نہیں چاہتا تھا، مجھے تو بس یہ احساس کا چوکے لگاتا رہتا تھا کہ میں اپنے والدین کے لیے بدنامی اور دکھ کا باعث بنی ہوں۔ مگر آشی یار، اس نے یہاں رک کر توقف کیا۔ کل رات میں نے اگر امی ابو کی باتیں نہ سن لی ہوتی تو میں شاید ساری زندگی اسی طرح بغیر ہنسے مسکرائے گزار دیتی۔ کیا مطلب؟ کیا سنا تم نے؟ آشی ایک دم بول پڑی۔ میں نے سنا وہ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے، وہ لوگ دکھی تھے۔ میرے بھائی طاہر کی موت کے بعد میں تو ان کے لیے سب کچھ ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنستے اور میرے دکھ پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر احساس ہوا کہ میں تو ان کے لیے دوہرے دکھ کا باعث بن رہی ہوں۔ ایک دکھ تو یہی میری رسوائی کا اور دوسرا دکھ اس بات کا کہ میں ہنستی نہیں ہوں۔ آشی امی ابو میری خوشیوں میں ہی تو خوش ہیں اور میں کتنی ظالم ہوں کہ خود کو اداس کر کے انہیں اور زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہوں۔ بس اس احساس کا آنا تھا کہ میں نے سنجیدگی کا چولا اتار پھینکا اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب کبھی نہیں روؤں گی، صرف ان کی خاطر جو میری خاطر جیتے ہیں۔ ہنسوں گی، کہکے لگاؤں گی، مگر کبھی بھی دکھ پر آنسو نہیں بہاؤں گی، کبھی نہیں روؤں گی۔ آشی نے دیکھا یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے تھے۔ میری بہن، آشی اس سے لپٹ گئی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے پھر دکھی کر دیا، یہ سب کچھ پوچھ کر مجھے معاف کر دینا امر میری جان۔ حساس سی آشی بھی رو پڑی۔ ارے یہ کیا؟ امریلیہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ میں نے یہ ساری بات تجھے اس لیے تھوڑا ہی بتائی ہے۔ اس نے اس کے آنسو پونچھے اور پھر اپنے گال پر ٹھلک آنے والے آنسو بھی صاف کیے اور مسکرا دی۔ دیکھ میں تو نہیں رو رہی، پھر تو کس خوشی میں آنسو بہا رہی ہے؟ اچھا اب سمجھی جناب، میری رام کہانی تو صرف بہانہ تھی، اصل تو جناب کو پیا ملن کی خوشی ہے، اسی لیے یہ خوشی کے آنسو چھلکے پڑ رہے ہیں، ہے نا امر؟ آشی نے ایک دم چہرے پر خفگی طاری کر لی۔ جا میں تجھ سے نہیں بولتی۔ وہ اس کے بستر سے اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اچھا زیادہ بنو مت، بنو رانی، میں سب جانتی ہوں، تم مجھ سے اس وقت تک ناراض نہیں ہو سکتی، ورنہ پھر اپنا حال دل کس کو سنائے گی؟ امر کی بچی، اس نے تکیہ کھینچ مارا جو اس نے کیچ کر لیا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ اسے دیکھ کر آشی کو بھی ہنسی آ گئی۔ منگنی کی تقریب کافی دھوم دھام سے ہوئی۔ امریلیہ نے تو خوب انجوائے کیا، اگرچہ خاندان کی بہت سی خواتین اس کی اس خوشی میں بھی کچھ اور معنی تلاش کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی ذات کو موضوع گفتگو بھی بنائی ہوئی تھیں، مگر وہ ان کی شک بھری نگاہیں نظر انداز کی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی کیونکہ اسے دیکھ کر اس کے امی ابو بھی خوش تھے۔ اس کے بعد سے ایک مرتبہ پھر زندگی کی وہی ڈگر تھی، وہی یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی۔ البتہ اس واقعے کے بعد سے وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ وہ اب کبھی بھی اور کہیں بھی تنہا جانے سے گریز کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ جس دن آشی یونیورسٹی نہ جاتی وہ بھی چھٹی کر کے گھر بیٹھ جاتی، اور ایسا وہ اپنی طرف سے یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ تو اس کی امی وغیرہ کی تاکید تھی اور پھر ان کی یہ احتیاط اور خوف بچا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اور اسی احتیاط کا متقاضی تھا۔ ان دونوں کی توجہ مکمل طور پر اپنی اسٹڈیز کی طرف تھی اور ایک قابل ذکر بات یہ تھی کہ اس دن کے بعد سے وہ لفنگا ان کو کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تو ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ صفی کی معلومات کرنے پر بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ امریلیہ سر توڑ محنت کر رہی تھی، اگرچہ محنت تو وہ اس سے پہلے بھی کرتی رہی تھی، مگر اس سال تو اس نے حد کر دی۔ اس کی امی کہتی تھیں کہ اتنی محنت کرنے کی اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے کی آخر ایسی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ جواب دیتی کہ امی مجھے مستقبل میں ریسرچ ورک میں جانا ہے، جس کے لیے آنرز میں اچھے نمبر لینا ضروری ہے۔ ادھر ان کا تیسرا سال ختم ہوا، ادھر صفی کا MSc مکمل ہوا۔ اب ان لوگوں کو رزلٹ کے آنے تک کا انتظار کرنا تھا، تبھی کہیں جا کر صفی کو جاب ملتی اور وہ لوگ بھی MSc میں داخلہ لیتی۔ ویسے تو اس کا پکا ارادہ تھا مائکرو بایولوجی میں MSc کرنے کا، مگر اب لگتا تھا کہ شائستہ بیگم کا ارادہ بدل گیا ہے اور وہ اسے MSc کرنے دینا نہیں چاہتی۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ امی کچھ فکر مند سی ہیں۔ وہ مسلسل کھوج میں تھی، مگر باوجود کوشش کے وہ معلوم نہیں کر پا رہی تھی
ایک تو امی ابو اس سے پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ہر بات اس سے یوں چھپاتے تھے جیسے وہ کوئی چھوئی موئی ہو، حالانکہ وہ تو خود کو بہت بہادر ظاہر کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن عاشق کی خالہ اچانک شادی کی تاریخ لینے آ گئیں، اور اس دفعہ تو تایا ابو نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور بلا چون چرائے انہیں تاریخ دے دی۔ عاشق نے تائی امی کے سامنے احتجاج کرنا چاہا کہ وہ MSc کرنا چاہتی ہے، تو اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا گیا کہ خالد، عاشق کا منگیتر کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو جانے کی وجہ سے خالہ کا گھر وہاں منتقل ہونے والا ہے، اس لیے یہ شادی اتنے شارٹ نوٹس پر ہو رہی ہے۔ سب کے ایک مرتبہ پھر مزے آ گئے اور دھڑا دھڑ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ عاشق کا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا اور دادی اماں اکثر اس کی ناراضگی ختم کرنے کی خاطر اس کے سامنے نصیحتوں کا پلندہ کھول کر بیٹھ جایا کرتیں۔ خاص طور پر وہ یہ بات ضرور کہتی کہ بیٹا، ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن تو اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ کی بیٹیاں بھی آخر کار رخصت ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی امریلیہ کی چھیڑ چھاڑ بھی چلا کرتی اور غزالی رضی کی ادھم بازی بھی۔ عاشق نے ناراض ہو کر سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ شاپنگ کے سلسلے میں امریلیہ کے الگ مصیبت آئی ہوئی تھی۔ غرض عجب افراتفری کا عالم تھا، البتہ رات میں جب سب فارغ ہو جاتے تو امریلیہ لاؤنج میں بچوں کو جمع کر کے خوب شور مچاتی، عائشہ کو بھی زبردستی گھسیٹ کر درمیان میں بٹھا لیتی اور چن چن کر ایسے گیت گاتی جنہیں سن کر وہ شرم سے سرخ پڑ جاتی۔ کبھی تو یہ بھی ہوتا کہ ادھر یہ ادھم بازی ہو رہی ہوتی، اوپر آتی ان تیز آوازوں سے صفی تنگ آ جاتا، پھر وہ دھاڑتا ہوا نیچے آتا اور ان کو ڈانٹ پلاتا کہ سارا سارا دن انتظامات کے لیے مارے مارے پھرو، ان کو شاپنگ کراؤ، اور رات بھر یہ شیطان کے چیلے سونے بھی نہیں دیتے۔ جواب میں امریلیہ بھی اس سے ترکی بترکی سناتی اور تھک ہار کر صفی بیچارہ کانوں میں روئی ٹھونس کر سو جاتا۔ ایک دفعہ تو دادی جان نے ڈانٹ بھی دیا کہ تو کیوں سب کا دادا بنا پھرتا ہے، بچوں کے ساتھ مل کر گاتا بجاتا کیوں نہیں ہے، مگر جناب اسے تو اپنی بردباری اور روب عزیز تھا، اب ان کے کھیلوں میں شریک ہو کر وہ اپنا دبدبہ خاک میں تھوڑا ہی ملا سکتا تھا۔ تمام شادی میں وہ پیش رہی اور بہت سے لڑکوں کی نگاہوں کا مرکز بھی بنی رہی۔ مہندی والے دن تو اسے بہت لطف آیا جب اس نے صفی کی ایک چوری پکڑی۔ یوں تو وہ مایوں والے دن سے محسوس کر رہی تھی کہ صفی ستارہ میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے۔ ستارہ تایا ابو کے ایک دیرینہ دوست کی بیٹی تھی اور بہت کیوٹ سی لڑکی تھی۔ جس دن ان لوگوں کو مہندی لے کر جانا تھا، یہ اسی دن کی بات ہے۔ وہ تائی امی کے کہنے پر اسے بلانے اس کے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ اس کے بیڈ پر ایک لفافہ پڑا ہوا ہے جن میں سے کچھ تصویریں جھانک رہی تھیں۔ وہ رک گئی اور یہ سوچ کر شاید کل والی تصویریں دھل کر آ گئی ہوں دیکھنے لگی۔ دو تین تصویریں بالکل علیحدہ سے پڑی ہوئی تھیں۔ جب اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تصویریں صرف ستارہ کی ہیں اور بہت خوبصورت پوز ہیں۔ پیرٹ گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ تصویریں صفی نے اس کی بے خبری میں کھینچی ہیں۔ تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے۔ وہ ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکرائی اور پھر باقی تصویریں وہیں رکھ کر چپکے سے ایک تصویر پار کر لی۔ یہ بات اس نے سب سے پہلے مایوں بیٹھی عائشہ کو بتائی، وہ بھی یہ سن کر بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے تمام وقت صفی کو اپنی نظروں میں رکھا اور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ وقتاً فوقتاً معنی خیز جملے بھی اچھالتی رہی، جن سے ایک دو مرتبہ تو وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ رخصتی کے وقت وہ عائشہ کے گلے لگ کر خوب روئی، اور کیوں نہ روتی، اس کی وہی تو ایک رازداں تھی جو اب اس سے بچھڑ رہی تھی۔ شادی کے کتنے دن بعد تک تو وہ اپنے کمرے میں جاتے اسی اداسی ہو جایا کرتی، جس میں کبھی عائشہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسے ہر چیز اس کے بنا ادھوری اور سونی سونی لگتی، مگر پھر اس نے اپنی تنہائی کا حل یہ نکالا کہ عمیرہ کو اپنے کمرے میں شفٹ کروا لیا، جو پہلے غزالی اور رضی کے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد رزلٹ بھی آ گیا اور امریلیہ کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے آنرز میں 5ویں پوزیشن لی ہے۔ صفی اور عاشق بھی فرسٹ ڈویژن میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تھے۔ عائشہ کو اس نے فون کر کے بتایا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی۔ ان دنوں وہ لوگ پیکنگ کر رہے تھے اور جلدی شفٹ ہونے والے تھے۔ سب نے مل کر اس خوشی کے موقع پر ہلا گلا کیا، شاندار قسم کے کھانے کا اہتمام کیا گیا اور سب لوگ رات کو آئس کریم کھانے گئے۔ اس شور شرابے میں صفی بھی ان کا شریک تھا۔ اسی وقت اس نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ نوکری ملتے ہی وہ سب کو چائنیز کھلائے گا۔ جلدی عائشہ کے سسرال والے اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ امریلیہ نے MSc میں داخلہ لے لیا۔ اب اسے مجبوراً تنہا یونیورسٹی جانا پڑتا تھا۔ امی کو اس نے بہت مشکل سے راضی کیا تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ وہ یونیورسٹی میں بالکل تنہا نہیں رہے گی اور ہمیشہ کسی لڑکی کے ساتھ گھر آئے گی۔ امی اس سے وقفے وقفے سے پوچھتی رہتی تھی کہ وہ آج سارا دن کس طرح رہی یا کس کے ساتھ رہی۔ ظاہر ہے خوف کی پرچھائیاں اتنی جلد ساتھ چھوڑنے والی تو ہوتی نہیں ہیں، اور اب تو انہیں ایک اور ہی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ عائشہ کی شادی ہو چکی تھی مگر اس کے لیے ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ وجہ وہ اچھی طرح جانتی تھی مگر اس کا کوئی حل ان کے پاس نہیں تھا۔ یوں تو وہ عائشہ کی شادی سے پہلے سے ہی اسی سلسلے میں پریشان تھی، مگر اب یہ پریشانی دگنی ہو چکی تھی۔ دیکھا جائے تو وہ عائشہ سے زیادہ خوبصورت تھی، پھر والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے جہیز وغیرہ کا پرابلم بھی نہیں تھا، مگر صرف ایک واقعہ اس کی تمام زندگی کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے امی ابو کی نیندیں اڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد صفی کو بھی نوکری مل گئی اور اس نے وعدے کے مطابق سب کو چائنیز لے جا کر ٹریٹ دی، حتیٰ کہ دادی جان کو بھی لے گیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے عزمی سے گاڑی لے لی تھی۔ اس موقع پر انہیں عائشہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس کا پریویس اختتام پذیر ہوا تو وہ کچھ دنوں کے لیے فارغ ہو گئی اور پھر اس نے اپنی مصروفیت کے لیے
کوکنگ پر توجہ دینا شروع کر دی۔ ایک دن جب وہ دادی جان کو دودھ کا گلاس دے کر واپس آ رہی تھی تو اس نے امی ابو کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی دیکھی۔ وہ آگے بڑھی تاکہ پوچھے وہ ابھی تک کیوں جاگ رہے ہیں، مگر پھر اندر سے آتی آوازوں میں اپنا نام سن کر بند دروازے کے اس طرف ہی رک گئی۔ کافی عرصے سے یہ اس کی عادت سی بن گئی تھی کہ جہاں وہ اپنی غیر موجودگی میں کسی کے منہ سے اپنا نام سن لیتی تو اسے ایک کھوج لگ جاتی کہ اپنے بارے میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں جان لے۔ اس واقعے کے بعد سے کچھ وہ وہمی بھی ہو گئی تھی۔ اس نے سنا امی کہہ رہی تھی، جمیل ہماری عمر کا MSc مکمل ہونے والا ہے مگر اب تک اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا۔ کیا میری بچی یوں ہی بوڑھی ہو جائے گی؟ ان کی آواز میں کرب تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں شائستہ؟ دکھی تو وہ بھی کم نہیں لگ رہے تھے۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں کہ میں اپنی معصوم بیٹی کی رسوائی کا سبب بننے والے کو سزا ہی دلوا سکوں۔ کچھ کریں جمیل، میں نہیں چاہتی عمر کسی دکھ سے آشنا ہو۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ خوش تو میں بھی اپنی بچی کو دیکھنا چاہتا ہوں، آخر وہ ہماری ایک ہی تو اولاد ہے۔ ہاں ایک ہی تو ہے، اور پھر ابھی تو ہم زندہ ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں کے شر سے محفوظ ہے مگر ہم اس کے سر پر ہمیشہ تو نہیں رہیں گے نا۔ ہمارے بعد تو وہ لوگوں کی باتوں کا نشانہ بننے کو تنہا رہ جائے گی۔ اس کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈے جمیل۔ آخر میری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ لاکھوں میں نہ صحیح ہزاروں میں تو ایک ہے۔ پھر لوگ اسے قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ لوگ ہی تو سارے فساد کی جڑ ہیں۔ ہیرے کو پتھر بنا دینا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہاں آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں عمر کی قسمت میں کیا لکھا ہے، امی بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، اور امریلیہ کمرے سے باہر کھڑی لب بھیجے یہ سب سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش طاہر کے بجائے میں مر جاتی، ایکسیڈنٹ میں کم از کم اپنے امی ابو کے لیے اتنی مشکل کا باعث تو نہ بنتی۔ آخر لڑکیاں اپنے ماں باپ کے لیے کسی نہ کسی صورت میں دکھ کا سبب کیوں ہوتی ہیں؟ آخر کیوں؟ ایک سوالیہ نشان اس کے ذہن میں جم کر رہ گیا، اور اس سوال کا کوئی جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود اس نے ہرگز یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ یہ سب کچھ جان چکی اور مسلسل خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ کھانا کھائے بغیر ہی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام میں وہ نیچے آئی تو اسے ماحول میں کھنچاؤ سا محسوس ہوا۔ چائے کی میز پر بھی آدھے لوگ تھے آدھے نہیں۔ امریلیہ کافی حیران ہوئی۔ اس نے دادی جان سے وجہ دریافت کرنی چاہی تو پتہ چلا وہ عصر کے بعد سے وظیفے میں مصروف ہیں، ابو گھر پہ تھے نہیں، اور تایا ابو وہ تو چائے کی میز پر ہی نہیں آئے۔ غزالی نے بتایا کہ بہت غصے میں ہیں۔ تائی امی تو وہ کچن میں مصروف تھی۔ غزالی عمیرہ وغیرہ بھی کچھ نہیں بتا پا رہے تھے۔ رات تک وہ بلائی پھرتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ابو کے کمرے میں جا پہنچی۔ ابو، یہ گھر کے ماحول میں ایک دم تناؤ کہاں سے آ گیا؟ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس ایسے ہی، تم اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالو۔ ابو نے اسے ٹالنا چاہا۔ پلیز ابو، چھپائے نہیں۔ تائی ابو سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہے کیا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم جا کر اسٹڈی کرو۔ میرا خیال ہے جمیل، آپ اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ امی نے سارے معاملے میں پہلی بار مداخلت کی جو ہم نے اسی کی خاطر کیا ہے۔ میری خاطر؟ ہاں بیٹا، تمہاری خاطر۔ ہم نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہی بات ہم نے تمہارے تائی ابو کو بتائی تو وہ ناراض ہو گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ یہ شہر ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے شدید جھٹکا لگا۔ یہ ہوگا بیٹا، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امی کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ ابو، امی کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں میری بیٹی، یہ سچ ہے۔ ہمیں تمہارے روشن مستقبل کے لیے یہ شہر چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہاں ہر جگہ تمہاری نہ کردہ خطا کی باز گشت ہے جو تمہاری خوشیوں کی قاتل ہے۔ ابو نے خطرناک حد تک سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابو آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں؟ آپ بھی مجھے عام لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان کے آگے دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی، یا پھر مجھے غم کی وجہ سے TB ہو جائے گی؟ امی چیخ پڑیں۔ سوچے سمجھے بغیر جو منہ میں آتا ہے بولے جاتی ہے۔ آئی ایم سوری امی، مگر یہ سچ ہے کہ میں زندہ بھی رہ سکتی ہوں اور خوش بھی رہ سکتی ہوں، خواہ میری شادی ہو یا نہ ہو۔ بس میں اپنوں سے جدا نہیں رہ سکتی، میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی ابو۔ مجھے صرف آپ لوگوں کی محبت چاہیے، مجھے نئے رشتے استوار نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا۔ وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ میری بچی۔ ابو نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ان کی آواز کب کپا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بہادر ہے، بلکہ میرا بیٹا ہے، مگر میرے بیٹے ہم ہمیشہ تیرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ پھر تو تنہا ساری زندگی کیسے گزارے گی؟ تجھے کسی ساتھی کی ضرورت تو ہوگی نا؟ نہیں ابو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے آپ دونوں، تائی ابو، تائی امی، دادی جان، رضی، صفی، غزالی، عمیرہ کافی ہیں۔ وہ ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر خواہ مخواہ بحث فضول ہے، اب امی بولی، اور جہاں تک صفی وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ تمہارے سگے بھائی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس کا انداز سرکشی لیے ہوئے تھا۔ میں انہیں سگا ہی سمجھتی ہوں، تمہارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ آج کل کے دور میں تو سگے بہن بھائی بھی وقت پڑنے پر آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو آپ لوگ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں، بس ہم تمہارے فائنل سیمسٹر کے ختم ہونے تک انتظار کریں گے، اور اس عرصے میں تمہارے ابو اسلام آباد میں گھر وغیرہ کا بندوبست کر لیں گے۔ ملازمت کا تو جھنجھٹ ہے ہی نہیں، وہاں بھی کلینک
اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ امی نے قطعیت کے ساتھ اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ تمہیں ابھی یہ سب اسے نہیں بتانا چاہیے تھا، ابھی تو ہم نے بھائی صاحب کو بھی راضی نہیں کیا۔ جمیل صاحب اس کو ناراض دیکھ کر بولے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اس سے بتا کر۔ وہ بولی، اچھا ہے، اس دوران وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لے گی۔ پھر اگلے دن یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی۔ تایا ابو تو بہت پہلے سے ناراض تھے۔ جب صفی نے سنا تو وہ بھی پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ امی، یہ میں نے کیا سنا ہے، کیا واقعی چچا جان اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ مگر کیوں؟ امیلیہ کی وجہ سے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شہر میں کوئی بھی امیلیہ کو اس کی کمزوری سمیت قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ مگر امی، آخر لوگوں کو امر کی اس کمزوری کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ چھپانا آسان بات نہیں بیٹے، اور اس شہر میں رہتے ہوئے تو یہ واقعی بہت مشکل ہے۔ وہ بولی، ایک لحاظ سے ان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں امی، آپ بھی؟ ہاں، میں کر بھی کیا سکتی ہوں آخر؟ یہ کہہ کر وہ چپ سی ہو گئی۔ صفی کتنی ہی دیر تک ان کی طرف خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ امی، ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ آپ اگر چاہیں تو ان کو روک سکتی ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں روک سکتی ہوں، لیکن کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ جب تک یہ مسئلہ موجود ہے کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا، حتیٰ کہ اماں بھی نہیں۔ مگر آپ کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ میرے پاس؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مذاق کے موڈ میں ہے۔ جی امی، آپ کے پاس؟ آپ امریلیہ کو اپنی بہو کیوں نہیں بنا لیتی؟ اس نے یہ کہہ کر گویا دھماکہ کیا۔ کیا کہا تو نے؟ میں امریلیہ کو؟ ان کے منہ سے بے ربط سے جملے نکل رہے تھے۔ یہ سن کر تیرا مطلب ہے کہ تو امریلیہ سے شادی کر لے گا؟ بالکل ٹھیک سمجھی آپ۔ وہ مسکرایا۔ تو ہوش و حواس میں ہے نا بیٹا؟ تو کہتا تھا کہ تو اسے اپنی بہن سمجھتا ہے، تو اب؟ امی، وہ تو میں ایسے ہی کہتا تھا، اب وہ میری سگی بہن تو نہیں ہے نا، کزن ہی ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ یہ سب تو سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہے؟ انہیں کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں امی، میں یہ سب سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اور امریلیہ تو مجھے شروع سے ہی اچھی لگتی ہے۔ تائی امی اس کی طرف حیرانی سے دیکھتی رہیں۔ اچھا، اب میں سونے جا رہا ہوں، مسئلے کا حل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب باقی کام آپ کا ہے۔ صفی اپنے کمرے کے بک شیلف میں کتابیں سیٹ کرتے ہوئے امیلیہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھڑکے کے ساتھ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، امیلیہ اس کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ آؤ آؤ امر، کوئی کام ہے مجھ سے؟ خلاف معمول، خلاف توقع، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ حالانکہ اصولاً دروازہ اتنے زور سے کھلنے پر اسے غصہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کی مسکراہٹ امیلیہ کو اور تپا گئی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی، آواز میں غصے کی کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ ارے! وہ چونکا۔ کیا واقعی؟ میں کہتی ہوں، تم کو جرأت کیسے ہوئی؟ تم نے سوچا کیسے؟ وہ حلق پھاڑ کر چلائی۔ ارے خاتون، اتنے جوش میں آنے کی کیا بات ہے؟ مجھے پتہ بھی تو چلے کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ وہ اس کے قریب آ کر دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جس کی پاداش میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ دیکھو، میرے غصے کو ہوا مت دو۔ وہ اب نسبتاً تحمل سے بولی، تائی امی نے پروپوزل تمہارے کہنے پر دیا ہے؟ اچھا، تو یہ بات ہے۔ وہ یوں بولا جیسے پہلے تو وہ سمجھا ہی نہیں تھا۔ ویسے یہ فیصلہ ابا جان کو بھی بہت پسند آیا ہے۔ ہاں، پروپوزل میرے ہی کہنے پر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ دوبارہ اسی شدت سے چیخی۔ اسی لیے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ جواب میں اس نے نرمی سے کہا۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ اس کا غصہ اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو، بھیک دینا چاہتے ہو مجھے اپنی محبت کی۔ مگر سن لو کان کھول کر، میں تمہاری منافقت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، اور مجھے کسی خیرات کی ضرورت نہیں۔ دیکھو امر، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں واقعی تم سے بس اس سے آگے ایک لفظ نہ کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ اور میرے سامنے لفظوں کی ہیرا پھیری بھی نہیں چلے گی۔ میں اچھی طرح پہچانتی ہوں تمہاری نظروں کو، جن میں میری حیثیت وہی رہی ہے جو عائشہ اور عمیرہ کی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہی ہو تو شدید غلط فہمی ہے تمہاری۔ مجال ہے جو اس کی سنجیدگی اور نرمی میں کوئی کمی بھی آئی ہو تو۔ غلط فہمی میں تو تم مبتلا ہو صفی۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے، وہ بولی، تم صرف اس لیے ایسا کر رہے ہو نا کہ مجھے کوئی اور شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تم دراصل مجھے سہارا دے کر مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو۔ بخدا امر، اس میں سے ایک بات بھی نہیں۔ نہ تو میں تمہیں سہارا دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں، اور نہ ہی تمہیں محبت کی بھیک دے رہا ہوں۔ میں تو تمہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہوں۔ تم بہت بڑی بھول میں ہو صفی، اگر تمہارے خیال میں تمہارے جذبوں سے بے خبر ہوں۔ اس کے چہرے پر غصے اور تعصب کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پھر وہ ستارہ کی تصویر اس کی نظروں کے سامنے کر کے بولی، اس لڑکی کو پہچانتے ہو؟ کون؟ یہ لڑکی؟ ایک رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ ہاں، کچھ جانی پہچانی سی تو ہے اس کی شکل۔ ٹھہرو، میں یاد کر کے بتاتا ہوں۔ صفی نے تصویر اس کے ہاتھ سے لے لینا چاہی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھونڈی اداکاری کرنے کی۔ اس نے تصویر والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہ تو عائشہ کے مایوں والے دن سے لے کر ولیمے تک اس میں تمہاری غیر معمولی دلچسپی میری نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی، اور نہ ہی اب تم اس تصویر سے لاتعلقی ظاہر کر کے اپنے دل کا چوٹ چھپا سکتے ہو۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پتہ نہیں کس کی تصویر لے آئی ہو مجھے بلیک میل کرنے۔ اس نے کسیاٹ کے مارے کان کھجایا۔ صفی
صفی مت دھوکہ دو خود کو، اس کی آواز بھڑک گئی۔ ایک بہن کے جذبات کو اتنی بری طرح مت کچلو پلیز۔ اب وہ رونے لگی تھی۔ کتنے عرصے سے یہ آنسو ہی اس کا آخری ہتھیار بنے ہوئے تھے۔ امیلیہ پلیز، کیا تمہارے لیے غزالی اور رضی کافی نہیں ہے بہن بھائیوں کی صورت میں؟ اس نے بھی اپنی ترکش کا آخری تیر آزمایا۔ نہیں، وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے ایک بڑا بھائی بھی چاہیے، اور وہ تم ہو صفی۔ میں نے تو کیسے کیسے پروگرام بنائے تھے عائشہ کے ساتھ مل کر تم سے نیک لینے کے۔ اس کی آواز بوجھل تھی۔ اور گھر میں بابی لانے کا میرا ارمان تم نے سب خاک میں ملا دیا صفی، تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا پلیز اب بس کرو، یہ رونا دھونا بند کرو اور پلیز دیکھو، وہ کہتے کہتے رکا۔ اچھا تم نہیں چاہتی تو نہ صحیح، میں اپنا پروپوزل واپس لے لوں گا، اس نے کہا تو امریلیہ میں جیسے جان پڑ گئی۔ کیا واقعی؟ ہاں، وہ تھکے تھکے انداز میں مسکرایا تو امریلیہ نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور جانے لگی۔ اور سنو، صفی نے پیچھے سے پکارا، ستارہ کو اپنی بھابھی بنانے والا وعدہ نہ بھولنا۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ پھر نہ صرف عمر نے امی کے سامنے صفی کا پروپوزل رد کر دیا، بلکہ صفی نے بھی ساری بات اپنی شفیق سی دادی جان کو بتا کر معاملہ صاف کروایا۔ یہ سب ہنگامہ ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی مسئلہ اپنی تمام تر شد و مت کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا، یعنی جمیل صاحب کا فیصلہ جو عقیل صاحب کو منظور نہیں تھا کسی بھی طور۔ البتہ امریلیہ نے اب اس بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی کی طرف لگا دی تھی، کیونکہ فائنل سیمسٹر قریب تھے۔ امتحانوں کی ڈیٹ شیٹ مل جانے کے بعد وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر کتابوں میں کھو گئی، اور اس دوران گھر میں کیا کیا ہوا اسے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ وہ تو جب اپنے آخری پریکٹیکل سے فارغ ہوئی تو انہیں دنوں عائشہ بھی میکے رہنے چلی آئی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ مہینے بھر کے لیے آئی ہے تو امریلیہ کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اور تو اور ان دنوں تو امی ابو کے چہرے پہ بھی یک گونا خوشی کا عالم دیکھنے میں آ رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ خوشی صرف عائشہ کے آنے کی تو نہیں ہو سکتی تھی، اس کی وجہ تو کچھ اور ہی تھی، اور وہ جاننا چاہتی تھی۔ مگر پھر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ عائشہ نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بتایا کہ یہ خوشی امریلیہ کا رشتہ طے ہو جانے کی ہے۔ کیا؟ یہ سن کر تو اس کی چیخ نکل گئی۔ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ بالکل، میں اپنے حواسوں میں ہوں، عائشہ نے اطمینان سے کہا۔ اگر تم اپنے حواسوں میں ہو تو پھر یقیناً وہ شخص ہوش و حواس سے عاری ہوگا جو مجھے قبول کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اس نے کمال یقین سے کہا۔ جی نہیں، وہ شخص بھی پانچوں بلکہ 6 حواس رکھتا ہے جسے تمہارے سر کا تاج بنایا جا رہا ہے، عائشہ نے کہا۔ اگر تم جاننا چاہو تو میں اور بھی بہت کچھ تمہیں بتا سکتی ہوں۔ اچھا، وہ معنی خیزی سے مسکرائی، تو اس سلسلے میں اب مجھے تمہاری خدمات حاصل کرنا ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، تم ہی صحیح بتاؤ کون ہے وہ جیدار رستم زمان؟ جناب، وہ رستم زمان نہیں، عاظم حسن قریشی ہے، جو ماں بدولت کا ہونے والا بہنوئی ہے۔ موصوف ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتے ہیں، فارمیسی میں ایم فل کا رکھا ہے، 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ اور نہیں، خدا کے لیے بس کرو اب کہ مجھے تاب سماعت نہیں۔ عاشی تیزی سے بولے جا رہی تھی کہ اس نے ٹوک دیا۔ بس تعارف سے ہی گھبرا گئی، عاشی نے چھیڑا۔ جی نہیں گھبراتی ہے میری جوتی، وہ جل ہی تو گئی۔ میں تو تم سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کہیں موصوف کی دوسری شادی تو نہیں؟ اس نے آرام سے کہہ دیا جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو اس کے نزدیک۔ خدا کا خوف کرو عمر، عاشی نے اسے لتاڑا، بیچارہ اپنے صفی بھائی جتنا ہی تو ہے۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی انہیں ملازمت ملی ہے۔ واقعی حیرت کا ایک سمندر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ یقین نہیں آ رہا؟ ہاں، یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، مگر میں بہت خوش ہوں کیونکہ عاظم بھائی بہت اچھے ہیں، وہ ایک سرخوشی کے عالم میں بولی۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ اس خوشی میں دمال ڈالوں۔ نوجدیدوں کا پانی شادی کے بعد سے تو بالکل ہی مر گیا ہے۔ عمر نے بڑی بوڑھیوں کے سٹائل میں ناک پر انگلی رکھی۔ دیکھو تو کیسا بغیر سینسر کے ناچنے گانے کی باتیں کر رہی ہے، بے شرم نہ ہو تو۔ اور اس کے اس انداز پر عاشی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اگلے ہی دن عمر کو کسی کام سے یونیورسٹی جانا پڑ گیا تو وہ عاشی کو بھی ساتھ لے گئی۔ واپسی میں وہ لوگ ڈپارٹمنٹ سے مین گیٹ تک کا فاصلہ پیدل ہی طے کرنے کے ارادے سے چل پڑی۔ یونیورسٹی میں ساتھ گزارے ہوئے 3 سالوں کی باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں سڑک کے درمیان میں آرام سے چلی جا رہی تھی۔ یار عمر، ہم سڑک کے بیچ میں تو ایسے چل رہے ہیں جیسے یہ روڈ ہمارے ابا جان کا ہے۔ اچانک عاشی کو خیال آیا، ہاں تو حرج ہی کیا ہے، ویسے بھی یہ شہر کا مین روڈ نہیں، یونیورسٹی کا اندرونی سڑک ہے جس پر چہل قدمی جائز ہے۔ اچھا جی، تمہارا مطلب ہے؟ عاشی کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے کار کا تیز ہارن سنائی دیا۔ وہ دونوں سائڈ میں ہو گئیں، مگر کار والے نے کار ان کے برابر میں لا کر روکی اور اس کی اگلی کھڑکی میں سے عزمی جھانک کر بولا، عائشہ آئیے، میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں، ساتھ میں مسکرایا بھی۔ امیلیہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور کچھ کہنا چاہتا کہ عائشہ بول اٹھی، ارے عزمی بھائی، آپ بہت اچھے وقت پر ملے، میرا تو چل چل کر برا حال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کو بڑھی تو امیلیہ دھاڑی، کیا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کیوں، کیا ہوا ہے میرے دماغ کو؟ وہ لاپرواہی سے بولتے ہوئے چند منٹ پہلے والی عاشی تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا تو خیال ہے عزمی بھائی کی گاڑی میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، آخر کو یہ بھائی کی فاسٹ فرینڈ ہیں۔ اف میرے خدا، عاشی کی بچی، تجھے یہ کیا یکا یک ہو گیا ہے؟ امیلیہ کا برا حال تھا اور عزمی ان دونوں کی گفتگو سے پورا لطف لے رہا تھا۔ وہی سچی بات تو یہ ہے کہ عزمی بھائی کی آفر بڑی بروقت اور برمحل ہے۔
امیلی نے ہنکارا بھرا، جب سے تو آئی ہے مجھے تبھی سے تیرا دماغ الٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اب تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ کچھ بھی ہو، آج تو تجھے عزمی بھائی کی گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھنا ہی ہوگا۔ عاشق کو پتہ نہیں کیا دن سوار ہو گئی تھی۔ دونت سے کوئی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی۔ ہاں دونت سے، بھلا دیکھ، تو ابھی میری اتنی سی بات نہیں مان رہی، تو اپنی شادی کے بعد تو لفٹ ہی نہیں کرائے گی۔ عاشق کی بچی، شادی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کے سامنے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی، اور عزمی اس کی اس بات پر لب بھینچ کر مسکرا دیا، مگر عاشق اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر کار کا دروازہ کھول کر جا بیٹھی۔ میرا خیال ہے اب آپ بھی آ ہی جائیے، عزمی نے دخل دیا۔ امیلیہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی، وہ پوری طرح پہ چوتھاپ کھاتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بچوں، تجھ سے تو گھر جا کر نپٹوں گی، اور خالد بھائی کو بھی بتاؤں گی کہ تو ہر ایرے کیرے کی کار میں بیٹھ جاتی ہے۔ ضرور بتانا، مجھے یقین ہے وہ اس اطلاع کے ملنے پر بہت خوش ہوں گے۔ عاشق کا اطمینان قابل دید تھا، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ کچھ دیر تک کار میں خاموشی رہی، پھر وہ بولی، عزمی بھائی، کہیں آپ بھول تو نہیں گئے کہ آپ کو کیا بات کرنا ہے؟ امیلیہ حیران ہوئی۔ نہیں نہیں، بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں، میری تو زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ وہ مسکرایا، بس ذرا اپنے بکھرے ہوئے حواس اور الفاظ مجتمع کر رہا تھا، تو پھر شروع کر دوں بات؟ ہاں ہاں، خیال رہے آپ کو اپنی بات گھر آنے سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ امیلیہ کی حیرت کا تو پوچھنا کیا، عزمی نے گلا کھنکارا۔ ہاں مس عمر، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا تھی، اس نے بیک ویو مرر پر نگاہ ڈال کر کہا۔ وہ کیوں؟ وہی تیکھا انداز جس پر عزمی مر مٹا تھا۔ کافی خیر متوقع ہے آپ کا سوال، میں تو وہ کیا کی توقع کر رہا تھا۔ خیر وہ کیا نہ صحیح، وہ کیوں ہی صحیح، اصل میں پوچھنا یہ تھا کہ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ بھی ٹھیک کی۔ کیا کیا کہا آپ نے؟ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے بڑی مشکل سے خود کو اچھلنے سے بچایا۔ جی جناب، بالکل ہوش میں ہوں، یقین نہ ہو تو عاشق سے پوچھ لیجئے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ دیکھیے آپ حد سے مت بڑھیے۔ اس کا لہجہ تپا تپا سا تھا اور چہرہ غصے کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر اس عاشق کمینی نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کی گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ کمینی کا لفظ اس نے آہستہ ادا کیا تھا کہ صرف عاشق سن پائی۔ اس میں عاشق کا کوئی قصور نہیں، اب آپ کو ساری زندگی میرے ہی ساتھ سفر کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی، گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر۔ مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ چند دنوں بعد انشاءاللہ آپ مس امیلیہ جمیل کے بجائے مسز امیلیہ اعظم ہوں گی۔ تو کیا؟ جی ہاں، خادم کو ہی اعظم حسن قریشی عرف عزمی کہتے ہیں۔ اف میرے خدا، اب تو روحانسی ہونے لگی۔ عاشی میں تجھے سمجھ لوں گی۔ اس نے اسے مکہ دکھایا، شرم اور غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، نگاہیں اٹھ نہ رہی تھی، اور وہ مسلسل بیک ویو مرر پر نگاہ جمائے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں گھر نزدیک آ گیا۔ عاشی، مجھے اب تک اپنے سوال کا جواب نہیں مل سکا ہے، اب یہ مجھ سے تو بات کریں گی نہیں، آپ ہی پوچھ کر بتا دیجئے۔ ہاں ہاں عاصم بھائی، کیوں نہیں، کب تک چاہیے آپ کو جواب؟ اگر آج رات تک بتا دیں تو مہربانی ہوگی، ورنہ ساری رات نیند نہیں آئے گی مجھے۔ وہ گاڑی کو گھر کے سامنے روکتے ہوئے بولا۔ ارے بالکل بے فکر رہیں۔ امیلیہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا تو عاظم بھی اتر آیا، پھر جاتی ہوئی امیلیہ کو مخاطب کر کے بولا، سنیے عمر، ذرا جلد بتا دیجیے گا۔ بتاتی ہے میری جوتی۔ اس نے پیر پٹکے اور تیزی سے اندر چلی گئی، جبکہ پیچھے سے عاظم اور عاشق کے کہکہے سے سنائی دے رہے تھے۔ رات میں وہ جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو عمیرہ نے آ کر بتایا کہ اس کا فون ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس وقت اس کا فون ہو سکتا ہے۔ نیچے آ کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، امیلیہ بول رہی ہوں۔ ہیلو عمر، یہ میں ہوں عاظم۔ جی فرمائیے۔ اس نے اپنا لہجہ سپاٹ رکھنے کی کوشش کی۔ فرمانا تو آپ کو ہے، میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا، عاظم نے کہا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک الجھن میں تھی۔ ہیلو عمر، آپ اس طرف موجود ہیں نا؟ اس کی خاموشی طویل ہونے لگی تھی۔ جی، وہ اصل میں خود آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ بمشکل بولی۔ ارے، اس کا لہجہ حیرت لیے ہوئے تھا۔ اگرچہ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز ہے، مگر خیر پوچھیے، کیا پوچھنا ہے؟ اپنا جواب تو ہم بعد میں لے ہی لیں گے۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا آپ مجھے میری تمام تر خامیوں کے باوجود قبول کر رہے ہیں، یا آپ بے خبر ہیں کہ میں؟ اس نے جھجک کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ امیلیہ اعظم کی گمبھیر آواز ماؤتھ پیس سے ابھری۔ آپ کے جملے سے ایک بات صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اس شخص کی ذات سے فی الحال کوئی دلچسپی نہیں جسے آپ کا شریک زندگی بنایا جا رہا ہے، مگر مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کی یہ بے نیازی اور بے رخی ہی تو میرے لیے باعث کشش ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا تو وہ بول اٹھی، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اوہ، جہاں تک آپ کے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے لیے آج سے 3 سال پہلے والی امیلیہ اور آج کی امیلیہ میں کوئی فرق نہیں۔ آج سے 3 سال پہلے وہ جتنی معصوم اور پاکیزہ تھی، اب بھی وہ اتنی ہی پاکیزہ ہے۔ امیلیہ یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اس کی ذات پر اتنا اعتماد، اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ یہ کہتے وقت وہ شاید مسکرایا بھی تھا۔ جی ہاں بالکل۔ پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی۔ اچھا، اب میں فون بند کر رہی ہوں۔ یوں بھی اس سے جواب مل گیا تھا تو اس کی بہادری رخصت ہو رہی تھی، مگر میرے سوال کا جواب؟ وہ بول اٹھا۔ آپ کے سوال کا جواب؟ اس کا لہجہ بے نیاز سا تھا۔ او ہاں، آپ کے سوال کا جواب یہ کہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں، سمجھے آپ؟ ایک مرتبہ پھر اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جی، عاظم بے اندازہ حیران ہوا۔ جی، یوں بھی آپ کو تو میری بے رخی پسند ہے نا؟ اچھا، خدا حافظ۔
اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر ایک آسودہ سانس فضا میں آزاد کیا، کیونکہ اب فضا نکھر گئی تھی اور ہوا گلاب موسموں کا سندیسہ لا رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔